بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ آج ہم 10ویں پارے کے بارے میں بات کریں گے اور اس میں سورۃ الانفال کا کچھ حصہ ہے، اس کے بعد سورۃ توبہ اکثر حصے پر وہ موجود ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان لو کہ تمہیں جو کچھ بھی مال غنیمت ہاتھ آئے گا اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور رسول کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہوگا۔ اگر تمہارا ایمان اللہ اور بندے پر اس جب حق باطل سے جدا ہو گیا، جب دونوں فوجوں کی اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پہ وہ جواب آیا ہے جو شروع میں کہا گیا کہ یسألونک عن الانفال، میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا غنیمت ہے وہ امت محمدیہ کے لیے حلال ہے، جائز ہے، اور مال غنیمت تو اس کو کہتے ہیں جو کافروں سے جنگ کرنے کے بعد ہاتھ آئے۔ جو جنگ کرتے ہیں، قتال ہوتا ہے، جہاد ہوتا ہے، اس صورت میں جو مال حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت ہے، اور اگر بغیر جنگ کے حاصل ہو تو اس کو فیء کہا جاتا ہے، اور یا کسی مصالحت کے نتیجے میں ہو، کوئی ذمی چھوڑ کے چلا جائے، کوئی وارث نہ ہو، تو وہ سب مال فیء کہلائے گا۔ تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس مال غنیمت کو، کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ جو ہے اللہ کے لیے اور رسول اللہ اور آیت میں مذکور لوگوں کے لیے ہوگا، یہ اس کا ہو گیا۔ باقی 4 حصے جو ہیں وہ جنگ میں شریک ہونے والوں میں تقسیم کیے جائیں گے عدل و انصاف کے لیے ساتھ۔ پیدل مجاہد کے لیے 1 حصہ اور گھڑ سوار کے لیے 3 حصے، 1 حصہ اس کا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے لیے ہوں گے۔ یہ تقسیم ہے جو کہ بتائی گئی ہے، اور اسی کی بنیاد پہ پھر یہ تقسیم ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ خمس جو ہے یہ ہے اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت کے لیے، اہل بیت کے لیے یہ مخصوص کر دیا گیا کہ وہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ ان کو نہیں دی جاتی، تو لہذا ان کے لیے یہ حصہ جو ہے مخصوص ہے کہ وہ ان کو دیا جائے گا۔ باقی جو ہے یتیم، مسکین، مسافر، ان کو دیا جائے گا۔ اس طرح وہ مال غنیمت کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی، اور یہ فرما دیا کہ یہ اس لیے کہ تاکہ تم جو ایمان لائے ہیں وہ لوگ، اور جو کچھ بھی ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے اس دن یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، یعنی غزوہ بدر کے موقع پر۔ اور پھر اس کا غزوہ بدر کا بھی ایک تذکرہ فرمایا یہاں پر، اس کی بھی یاد دلا دی۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم، جب تم لوگ وادی بدر کے مدینے سے قریبی کنارے پر تھے اور وہ لوگ دور والے کنارے پر، اور تجارتی قافلہ ساحل سمندر کی طرف تم سے نیچے۔ اور اگر تم دونوں جماعتوں نے پہلے جنگ کا ایک وقت مقرر کیا ہوتا تو وعدہ خلافی کر جاتے، لیکن ایسا اس لیے ہوا تاکہ اللہ ایک معاملے کا فیصلہ کر دے جسے بہرحال ہونا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو وہ روشن دلیل آ جانے کے بعد ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ روشن دلیل دیکھ لینے کے بعد زندہ رہے۔ بے شک اللہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ تو یہ میدان بدر میں جہاں پہ مسلمان جو ان حالات میں آئے تھے، جو جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو نکلے تھے قافلے کی وجہ سے، لیکن بعد میں پھر وہ مجبوراً ان کو ادھر آنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح تیار کیا کہ اسی میں ہی تم نے اب جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، اور اس کے لیے پھر جگہ بھی جو مقرر کر دی گئی کہ وہ ایک طرف وہ مدینے کی طرف یہ مسلمان تھے اور دوسری طرف وہ مکے والے تھے، اور قافلہ جو تھا وہ دوسری طرف سے نکل گیا، وہ تو بچ گیا، وہ سمندر کے ساتھ ساتھ ساحلی پٹی پر چلتا ہوا سیدھا مکہ نکل گیا، اور یہاں پر یہ دونوں پارٹیاں جو تھیں وہ آمنے سامنے آ گئیں۔ اور اسی لیے فرمایا کہ اگر یہ باقاعدہ کوئی وعدہ ہوتا اور باقاعدہ وقت طے کیا جاتا کہ ہم فلاں وقت فلاں دن جنگ کریں گے، تو ہو سکتا ہے کوئی ایک فریق پیچھے رہ جاتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ تھا کہ وہاں کا یہ پروگرام تھا کہ اس طرح پھر کیا جائے گا تاکہ پھر جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ ہو کر رہے، اور یہی ہوا پھر۔
اور اس کے لیے بھی فرما دیا تھا کہ جس نے اب ہلاک ہونا ہے تو دلیل کے ساتھ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ ہے اصل دین، یہ ہے اصل کتاب، یہ ہے اصل قرآن، اور جس نے بھی زندہ رہنا ہے وہ بھی اس کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے فرما دی کہ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں انہیں کم دکھایا، اگر آپ کو انہیں زیادہ دکھا دیتا تو تم بزدلی میں آ جاتے اور جنگ کے معاملے میں تم آپس میں اختلاف کر بیٹھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، وہ بے شک سینوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اس طرح پھر یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے نفسیاتی طور پر مسلمانوں پر کہ اگر وہ ایک دم ان کو دکھاتا کہ وہ بہت بڑی تعداد ہے، 1000 کی تعداد، تو ہو سکتا ہے کہ انسان تھے تو کوئی نہ کوئی چیز دل میں آ جاتی کہ ہم اتنے بڑے لشکر سے کیسے لڑیں گے، ہم تو مشکل سے 300 لوگ ہیں، 300 کے لگ بھگ، تو ہمارے لیے تو مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیند میں، خواب میں دکھا دیا ان کو، منام کا قلیلا، ان کو کم دکھایا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ پوری طرح تیار رہیں، اور اگر زیادہ دکھا دیتا تو پھر یہ مشکل ہو جاتی، ہو سکتا ہے وہ ناکام ہو۔ اور دوسری بات یہ بتائی، اور جب تمہاری مٹبھیڑ ہو گئی تو اللہ نے تمہاری آنکھوں میں انہیں کم دکھایا اور ان کی آنکھوں میں تمہیں کم دکھایا، تاکہ اللہ ایک معاملے کا فیصلہ کر دے جسے بہرحال ہونا تھا، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گی۔ تو جب یہ جنگ چھڑ گئی تو اللہ نے اچانک مسلمانوں کی تعداد کافروں کی نگاہ میں دگنی کر دی، تاکہ ان پر ہیبت طاری ہو، اللہ کے عذاب کی زد میں آ جائیں، جیسے کہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، یرونہم مثلیہم رأی العین، کہ اپنے دگنا دیکھ رہے ہیں، دگنی تعداد میں ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح پھر ان کو بھی دکھایا، جو مسلمانوں کو بھی کم تعداد میں، تاکہ وہ اور آگے بڑھیں اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح جو ان کو اس طرح پھنسا دیا کہ اب وہاں سے جاننا بھی یا بھاگنا بھی مشکل تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے جو شرائط بیان کی ہیں کہ وہ کون کون سی شرائط ہیں، اسی کے مطابق ہی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو، جب دشمن کے کسی لشکر سے تمہاری مٹبھیڑ ہو تو ثابت قدمی سے کام لو۔ پہلی شرط، پوری طرح ثابت قدمی ہونی چاہیے، اس میں صبر و استقامت، بھاگنا، بزدلی، فرار، یہ کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو خوب یاد کرو تاکہ تم کامیاب رہو۔ دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جنگ اور حالت جنگ میں اللہ کو کثرت سے یاد کریں، کبھی بھی اس کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اسی لیے ذکر الہی سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، مصیبتیں چھٹ جاتی ہیں۔ اور پھر تیسری جو فرمائی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے، جو رسول کا حکم ہے، اس کے مطابق چلو گے تو کبھی کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ جو بھی احکام دے دیے گئے ہیں ان کے مطابق ہی چلنا ہے، انہی کے مطابق ہی تم نے اطاعت کر کے ہی کامیاب ہو سکتے ہو، اور اس کے ساتھ ہی پھر وہ اپنے جو کمانڈر ہے، لیڈر ہے، اس کی اطاعت بھی اسی کے مطابق ہو۔ اور اس کے بعد جو فرمائے کہ آپس میں اختلاف مت کرو، ورنہ تم میں بزدلی آ جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو آپس میں اختلاف، انتشار کے مختلف ڈھرے بنے ہوئے ہیں، مختلف گروہ بندی بنی ہوئی ہے، مختلف جھنڈے ہیں، مختلف لوگ ہیں، کوئی کسی کو کوئی کسی کو، تو ظاہر ہے کہ پھر کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں فرمایا کہ یہی ہوگا کہ تم ناکام ہو جاؤ گے اور پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ جیسے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں افغانستان میں جب جنگ ہوئی، جہاد ہوا، وہاں پہ کیا ہوا؟ اسی طرح کے کتنے دھڑے آ گئے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، آپس میں متفق نہیں ہونا، متحد نہیں ہونا، یہی ہے کہ پھر دشمن جو ہے کامیاب ہو گیا۔ تو آج کل یہی ہے مسلمانوں کا، وہ کہیں متحد ہو کر نہیں لڑتے ہیں۔ جہاں پہ بھی دیکھیے آپ، ان کی ناکامی کا اصل سبب یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے اس حکم کی پابندی نہیں کرتے، کہ آپس میں نزاع، آپس میں اختلاف، انتشار، تو ظاہر ہے کہ پھر دشمن کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمائیں کہ وَاصْبِرُوا، اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد مزید فرمائیں کہ اگر تم لوگ ان کے مانند نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے نکلے، ان کا حال یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے منع کرتے تھے۔ اللہ ان کے کارناموں سے پوری طرح واقف ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو ان کی طرح مت ہو جانا، ان کافروں اور مشرکوں کی طرح جو اپنے اتراتے ہوئے میں تکبر میں چلے آ رہے ہیں مکے سے۔ ان کا مقصد تو صرف ریاکاری ہے، یا اپنی بہادری دکھانا ہے، شجاعت دکھانی ہے کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ تو تمہارا ایسا معاملہ کی طرح نہیں،
بلکہ پورے اخلاص کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اللہ کے لیے تم لڑو گے تو پھر انشاءاللہ تمہیں نصرت ملے گی۔ تو یہ مسلمانوں کو یہ ہدایات دے دی گئیں کہ اس طرح وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ شیطان کا رول یا ابلیس کا رول بھی بتا دیا۔ اب جب شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور کہا آج کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا، ان کو بتا دیا کہ آج تم تو بڑے کامیاب ہو گئے، تمہاری تعداد اتنی زیادہ، یہ مسلمان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور میں تمہارا مددگار ہوں۔ پس دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں تو وہ الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا اور کہا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، مجھے اللہ کا ڈر لگ رہا ہے، اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ تو اس نے تو وہاں پہ فرشتوں کو دیکھ لیا، دیکھ سکتا تھا، اس نے تو دیکھ لیا، تو فرشتے آ گئے، اب وہ بھاگا، اب ان سے کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں، جاؤ اب تم بھگتو، اب کہ تمہارا کام ہے تم لڑو، میں تو چلا، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے۔ اب یہاں پہ اس کو ڈر لگنے لگا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ سے چیلنج کرنے والا، لیکن وہاں پر ان کو کہہ رہا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں۔ پھر منافقین کا تذکرہ بھی فرما دیا کہ ان کا رول کیا تھا۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب منافقین لوگوں نے جن کے دلوں میں کفر کی بیماری تھی، کہا کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے بے شک اللہ بڑا زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ یعنی مطلب یہی ہے کہ منافقین نے بھی تو یہ مسلمانوں کو تانے دے رہے تھے کہ یہ دیکھو یہ لڑنے چلے ہیں، کچھ ہے نہیں ان کے پاس، نہ سواریاں ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ اسلحہ ہے، اور یہ دیکھو ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تمہیں جنتیں ملیں گی، تمہیں یہ ہوگا، تمہیں وہ ہوگا، اور اب تم یہ کر ڈالو۔ تو لہذا یہ ان کا مذاق بھی اور ان کی طرف سے یہ تانے بھی سننے پڑے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے بے شک اللہ بڑا زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور پھر ان کا حشر بتا دیا ان لوگوں کا کیا ہوگا، ان منافقین کا اور کافروں کا۔ اگر وہ آپ منظر دیکھ لیں تو تعجب کریں، جب فرشتے کافروں کی روح نکالتے ہیں، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ضربیں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب چکھو آگ کا عذاب، یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تم نے ماضی میں کیا تھا، بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور اس طرح بتا دیا کہ یہ کافر، یہ وہاں پہ بھی میدان میں جو قتل نہیں ہوئے تھے، بھاگ کر مکے میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، وہ پھر اب ان کا یہ معاملہ ہوگا کہ کس طرح ان کو فرشتے مار مار کے ان کی روحیں نکالیں گے اور اس کے بعد وہ جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کفار قریش کا حال فرعونی اور ان لوگوں جیسا ہوا جو ان سے بھی پہلے تھے، کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ بے شک اللہ زبردست قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ بتا دیا ان کفار کا معاملہ کیا ہوا، اسی طرح جیسے کہ پہلے کافروں کا انجام بد ہوا تھا اور اس میں فرعون اور اس کی لشکر کا انجام ہوا، اسی طرح ان لوگوں کا انجام۔ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بتا دیا کہ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ جب کسی قوم کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو اسے اس وقت تک نہیں چھینتے جب تک وہ اپنی دینی حالت نہیں بدل لیتی، بے شک اللہ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ اسی لیے یہاں پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ جیسے کہ وہاں سورہ رعد میں بھی فرمایا گیا تھا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ تو یہاں پر بھی یہی فرمایا، یعنی جب کوئی قوم گناہ میں ملوث ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی نعمت چھین لیتے ہیں، وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ تو یہی لوگ کفار، مشرکین، منافقین، ان کو اللہ نے نعمتیں دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے کفر کیا، شرک کیا، نفاق میں مبتلا ہو گئے تو اللہ نے ان کی وہ نعمتیں بھی ان سے چھین لی، اور جب تک کہ یہ خود کو نہیں بدلیں گے نہیں ملے۔ تو تبدیلی خود کی ہونی چاہیے، انسان کی اپنی تبدیلی ہے، ہر شخص تبدیل ہوگا تو پھر معاشرہ تبدیل ہوگا، اگر ہر شخص تبدیل نہیں ہوتا تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اوپر سے تبدیلی آ جائے، حکومت بدل جائے، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے وہاں پہ کتنے ہی نیک افراد بھی آ جائیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہر شخص کی تبدیلی ہے، ہر شخص کا کردار ہے، وہ تبدیل ہوگا تبھی صحیح معنی میں تبدیلی آئے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ ان کا حال فرعونی اور ان جیسا ہوا جو ان سے بھی پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا،
اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، اور وہ تمام ظالم قومیں تھیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانور کفار ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہاں پر وہی پھر دوبارہ فرعونیوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے اندر جو خصلتیں ہیں، کفر ہے، خیانت ہے، تکبر ہے، غرور ہے، اس لحاظ سے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانور پھر ان سے بہتر ہے۔ تو یہی لوگ جن کو بتا دیے کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں بلکہ کفر کرنے والے ہیں، جن کے ساتھ آپ نے کئی بار معاہدے کیے، ہر بار معاہدے توڑتے رہے اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ خاص طور پہ یہ بعض مفسرین کے نزدیک بنی قریظہ کے بارے میں آیا کہ انہیں بھی یہی کہا گیا کہ ان کی قلعوں کا محاصرہ کیے جانے کے بعد وہ پکڑے گئے، تو صحابہ کرام نے ان سے ایک ایک سے کہا کہ اسلام قبول کر لو تو قتل نہیں کیے جاؤ گے، لیکن وہ نہیں مانے، کہنے لگے کہ نہیں، ہم اسلام قبول نہیں کریں، اور مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہی ہے کہ ان سے معاہدے بھی کیے گئے لیکن کوئی بھی معاہدہ انہوں نے پورا نہیں کیا، اور وہ اس میں حتیٰ کہ مارے گئے، قتل ہو گئے۔ اس کے بعد جو فرمایا پس اگر آپ جنگ میں ان پر غالب آ جائیں تو انہیں قتل کر کے ان کے دشمنوں کو تتر بتر کر دیجئے جو ان کے پیچھے موجود ہیں، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پھر ایک اور چیز بتا دی کہ یہ سب وہ اسلامی ریاست میں احکام صلح اور جنگ ہیں جو بتائے جا رہے ہیں، اور اگر آپ کو کسی قوم کی جانب سے خیانت کا ڈر ہے تو اس کا معاہدہ لوٹا کر معاملہ برابر کر دیجئے، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر ایک کوئی لوگ خائن ہیں، غدار ہیں، بد عہد ہیں، تو ان کے ساتھ کیا فائدہ پھر معاہدہ کرنے کا؟ ان کے ساتھ معاہدے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے ساتھ پابندی نہیں کریں گے، بد عہدی کریں گے، توڑ دیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان کے منہ پر ماریں، اور پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور اہل کفر یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے رسائی سے باہر نکل گئے ہیں، وہ اللہ کو کبھی بھی عاجز نہیں بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر عسکری اسکیم بھی بتا دی مسلمانوں کے لیے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور کافروں کے مقابلے کے لیے ہر ممکن طاقت اور فوجی گھوڑوں کو تیار کرو جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو مرعوب کرو گے، اور دوسرے دشمنوں کو بھی جو ان کے علاوہ ہیں جنہیں تم نہیں جانتے ہو، انہیں اللہ جانتا ہے، اور تم اللہ کے راہ میں جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا کا پورا دیا جائے گا، تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہ مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ تم اگر چاہتے ہو کہ یہ دشمن تمہارا مرعوب ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ طاقت تمہارے پاس پوری ہونی چاہیے، اور جیسے کہ حدیث میں بھی آتی ہے اصل طاقت تیر اندازی ہے، تیر اندازی ہے۔ تو آج کل کے اس دور میں تو یہی چیز ہے، جہاں پہ راکٹ ہیں، میزائل ہیں، وہاں پہ دو بدو جنگ تو ہوتی نہیں ہے، تو یہاں پہ تو اسی میں ہی یہی چیز کام آئے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوہ۔ اور دوسری بات ہے من رباط الخیل، کہ وہ گھوڑوں کے بارے میں کہ گھوڑوں کے جو بند باندھنے ہیں، فوجی گھوڑے جو تیاری بھی ہونی چاہیے۔ آج کل کے دور میں وہاں پہ ٹینک ہیں اور دوسرے اس قسم کا اسلحہ ہے، اس کی تیاری ہونی چاہیے، تبھی ہم صحیح معنی میں اپنے دشمن کو مرعوب کر سکتے ہیں، دشمن کو ڈرا سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ان کے اوپر جنگ کرو اور ان کو ختم کرو، بلکہ یہ کہا کہ تم تیار رہو، اگر کہیں ایسا موقع آ جائے تو پھر تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ تم کہو کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم کیا کریں، ہم تو نہیں لڑتے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور پھر اسی کے نتیجے میں اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں، اس کے لیے فرمایا اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، بے شک وہ بڑا سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر وہ صلح چاہتے ہیں، دشمن دیکھ لیں مسلمان طاقتور ہیں تو ہم صلح کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، صلح کر لیجئے ان سے، لیکن اگر وہ دھوکہ دینا چاہیں گے تو اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا، اس نے اپنی خصوصی مدد اور مومنوں کے ذریعے آپ کو قوت پہنچائی ہے، لیکن دھوکے کی صورت میں نہیں، وہاں پر پھر بات نہیں بنے گی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور مومنوں کے دلوں کو جوڑا۔ اگر آپ دنیا کی تمام چیزیں خرچ کر ڈالتے تو ان کے دلوں کو نہ جوڑ پاتے، لیکن اللہ نے ان میں محبت پیدا کر دی، وہ بے شک زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت کی مسلمانوں کو کہ دیکھیں آپ تو محبت اور الفت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے کہ اسلام سے پہلے عربوں کا حال تھا، اور خاص طور پہ مکے میں اور مدینے میں بھی یہ اوس اور خزرج ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو باہم شیر و شکر کر دیا، باہم ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوا، جیسے کہ فرمایا گیا۔
اے میرے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے ان مومنوں کے لیے جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے. تو یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو فرما دیا گیا کہ بس اللہ ہی تعالیٰ کافی ہے. اور اسی لیے آپ یہی کہا کرتے تھے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آپ کو بھی یہی تلقین کی گئی, یہی نصیحت کی گئی کہ آپ یہ کہیں. جب لوگ ڈرا رہے تھے کہ دشمن آ رہا ہے, تو آپ کہیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, یا میرے نبی آپ مومنوں کو کافروں سے جنگ پر اکسائیے. اگر تمہارے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے, اگر تمہارے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے. اس لیے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں, جذبہ جہاد کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. تو یہ ہے کہ پہلے مسلمانوں کی ایمانی طاقت, مسلمانوں کا یقین, ثابت قدمی اس وقت جو حالت تھی کہ یہ 10 مسلمان جو یہاں جسے فرمایا ہے اگر 20 ہیں تو 200 پر بھاری ہیں, اور اگر 100 ہیں تو 1000 پر بھاری ہیں, یعنی 1 اور 10 کی نسبت سے. یہ اس وقت کا وہ معیار تھا کہ ان صحابہ کرام, اور یہی ہوا کہ اپنے سے 3 گنی طاقت کو انہوں نے بھگا دیا اور ان کو ختم کر دیا. جبکہ اگر اس سے بڑی بھی ہوتی تو یہ بھی پھر بھی بھاری ہوتے, اس لیے کہ 1 اور 10 کا مقابلہ تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ذرا کم کر دیا. الآن خفف اللہ عنکم, اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا اور جان لیا کہ تم میں کمزوری ہے. بس اگر تمہارے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے, اگر تمہارے 1000 ہوں گے تو اللہ کی توفیق سے 2000 پر غالب آ جائیں گے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ نے تخفیف کر دی کہ 1 اور 2 کا معاملہ ہوتا ہے, 1 مسلمان 2 کافروں پر بھاری ہے. تو لہذا پھر اب یہی چیز باقی رہنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اب وہ بدل دیا جائے کہ نہیں 1 اور 1 کا مقابلہ ہوگا, نہیں. مسلمان اپنے ایمان کی وجہ سے برتر ہے, ایمان کی وجہ سے بھاری ہے. اسی لیے یہ بتا دیا گیا کہ اب یہاں سے ایسی حالت میں کہ جب 1 اور 2 کا مقابلہ ہے تو اب ڈٹ جانا بھی واجب ہو گیا. اب وہاں سے فرار ہونا بھی ناجائز ہے, بھاگ نہیں سکتے. ما کان نبی ان یکون له اسرا, نبی کے لیے مناسب نہ تھا کہ ان کے پاس قیدی ہوتے قبل اس کے کہ وہ زمین میں کافروں کو خوب قتل کر لیتے. تم لوگ دنیاوی فائدہ چاہتے تھے, اللہ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا تھا. اللہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے. اور جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے اس آیت کے بعد جو ہیں رو رہے تھے. حضرت عمر پہنچے اور وجہ کی دریافت کی تو فرمایا کہ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے کی وجہ سے مسلمانوں سے عذاب الہی اس درخت سے بھی زیادہ قریب آ گیا تھا, اور ایک درخت کی طرف اشارہ فرمایا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس میں قیدیوں سے فدیہ لینے کو اچھا نہیں بتایا گیا, اور کہا گیا کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کو قتل کیا جانا چاہیے, ان سب کی گردنیں اتار دینی چاہیے. تبھی تو دبدبہ ہونا تھا پورے جزیرہ عرب میں. یہ بات پھیل چکی تھی کہ دیکھو مسلمان اتنی چھوٹی طاقت, اتنی چھوٹی جماعت, اور اپنے سے 3 گنا بڑے دشمن کو اس نے تباہ کر دیا. ظاہر ہے کہ دبدبہ بیٹھنا تھا, اور جب وہ ان کے قیدیوں کو قتل کر دیتے تو اور پھر ان کا یہ دبدبہ بیٹھ جاتا, روب جو ہے وہ اور پھیل جاتا. تو یہی چیز تھی. تو اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کر کے ان سے فدیہ لینے کا پروگرام بنا لیا. تو وہی چیز یہاں پہ فرمائی جا رہی ہے کہ تم لوگ پیسہ چاہ رہے تھے, پیسے کا کیا معاملہ ہے, میں دیتا تمہیں, لیکن تمہیں کرنا یہ چاہیے تھا. اور اگر اللہ کی طرف سے ایک کتاب, ایک بات پہلے سے نوشتہ نہ ہوتی تو تم نے جو مال قیدیوں سے لیا ہے اس کے سبب سے ایک بڑا عذاب تمہیں آ لیتا, ایک عذاب تمہیں پکڑ لیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی تھی تو کوئی حرج نہیں ہے. پس غنائم میں سے حلال اور طیب کو کھاؤ, اللہ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا نہایت مہربان ہے. تو مال غنیمت تمہیں مل گیا, تمہیں دے دیا, اب تم اس میں فدیہ لینے کی کیا بات تھی؟ اب قیدیوں کے بارے میں بھی پالیسی دے دی. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری, اے نبی آپ کے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ جان لے گا کہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہو گیا ہے تو تمہیں اس سے اچھا دے گا جو تم سے بطور فدیہ لیا گیا ہے, اور تمہیں معاف کر دے گا, اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ قیدیوں سے بھی کہہ دیا گیا
کہ اگر وہ اس معاملے میں مسلمانوں کا ساتھ دیں اور یا اسلام قبول کر لیں تو اللہ تعالیٰ اور دے گا ان کو. تمہیں تو فدیہ دیا ہے ابھی جو تھوڑا بہت، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں اور کچھ دے گا. لیکن اگر وہ لوگ آپ کے ساتھ خیانت کرنا چاہیں گے تو اس سے پہلے اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے اس نے مومنوں کو ان پر مسلط کر دیا تھا. اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمتوں والا ہے. اور پھر آخر میں اب مجاہدین، مہاجرین اور ان کے بارے میں 3 کیٹیگریز بنا کے بات کی ہے. فرمایا کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، انہوں نے ہجرت کی، اپنے مال و دولت اور جان کے ذریعے اللہ کے راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی، ان کی مدد کی، وہی لوگ ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں. اور جو لوگ ایمان لے آئے انہوں نے ہجرت نہیں کی، ایسے لوگوں سے تمہاری کوئی دوستی نہیں ہونی چاہیے یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں. اگر وہ تم سے دین کے کوئی کام یا مدد مانگیں تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب ہے، سوائے کسی ایسی قوم کے خلاف جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو. اللہ تمہارے کارناموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے. تو یہاں پہ جو پھر بنایا اسی دینی اعتبار سے تو 3 حصوں میں تقسیم کیا، جیسے میں نے عرض کیا. ایک تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے راہ میں اپنی جان مال کے ذریعے جہاد کیا اور پھر وہ ہجرت بھی کی. دوسرے وہ انصار مدینہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مہاجرین کو پناہ دی. یہ تو دونوں جو ہیں، مہاجرین بھی انصار بھی، ان کا تو اونچا مقام ہے، ان کا اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام ہے. اور ان کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ یہ لوگ مدد، دوستی، وراثت میں ایک دوسرے کے حقدار ہیں. بعد میں یہ چیز منسوخ ہو گئی جو فرما دیا اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ. تیسرے وہ مسلمان ہیں جنہوں نے کافروں کے ساتھ مکہ میں ہی رہنا پسند کیا اور ہجرت نہیں کی. یہ لوگ اللہ کی نگاہ میں ناقص الایمان ہیں. جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کو حکم یہی تھا کہ آئیں ہجرت کریں. ان کے اور اول دوم درجے کے مسلمانوں کے درمیان کوئی دوستی اور وراثت اللہ تعالیٰ نے ثابت نہیں کی، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں. ہاں اگر وہ کافروں کے خلاف کوئی مدد مانگتے ہیں تو پھر مدد کرنی چاہیے ان کی، پھر ان کی مدد کرنی، سوائے یہ کہ اگر معاہدہ ہو. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے بعض کے دوست ہیں. اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی مسلمانوں سے دوستی اور کافروں سے ترک تعلقات، تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے صاحب بتا دیا کہ یہ ہے اب تمہاری حالت اس وقت جنگ کے بعد. اور جو لوگ ایمان لے آئے، انہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی، ان کی مدد کی، وہی لوگ حقیقی مومن ہیں. ان کے لیے اللہ کی مغفرت اور باعزت روزی ہے. تو یہی مہاجرین اور انصار، یہ اللہ کے ہاں کتنا اونچا مقام ہے ان کا. انہی کے لیے مغفرت بھی ہے، رزق کریم بھی ہے. اور دوسری بات فرمایا اور جو لوگ ان کے بعد ایمان لے آئے، انہوں نے ہجرت کی، تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، تو وہ تم میں سے ہیں. اللہ کی کتاب میں رشتہ دار لوگ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے. تو یہ صاحب بتا دیا گیا کہ یہ بھی وہ لوگ جو ہجرت کر جائیں وہ بھی ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ ہیں، ان کا بھی وہی مقام مل جائے گا. لیکن اب وراثت کے احکام ان کے درمیان نہیں ہوں گے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ ہی ہوں گے، رشتہ داروں کو ہی دیکھا جائے گا، وہ ان کو دیے جائیں گے. جہاں یہ سورۃ الانفال مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد آتے ہیں سورۃ التوبہ جو مدنی سورت ہے، 129 اس کی آیات ہیں. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کے حق میں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ تھا، اب ہر عہد و پیمان کو ختم کرنے کا اعلان ہے. تو یہاں پر یہ اب ایک تو یہ کہ بسم اللہ سے یہ صورت نہیں شروع ہوتی، اسی لیے کہ بعض نے کہا کہ اس میں اللہ کی طرف سے امان دی گئی ہے، اور یہ صورت مشرکوں اور کافروں کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو ظاہر ہے کہ جہاں پہ ایسی کوئی صورتحال ہو، جنگ کا معاملہ ہو، تو وہاں پہ بسم اللہ نہیں لکھی جاتی تھی، ان کا تصور تھا جاہلیت کا. تو یہاں پہ بھی جو سورہ براءہ ہے، اس میں تو اصل ان کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے، ان کفار اور مشرکین کے ساتھ، اسی لیے پھر اس میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی. تو لہذا یہاں پر پھر اعلان کر دیا گیا الذین عاہدتم من المشرکین، کہ جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے. تو اب کیا معاملہ ہوگا ان کے ساتھ؟ تو فرمایا پس اے مشرکو، اس ملک میں 4 ماہ تک چل پھر لو، اور جان لو کہ تم لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. تو اس طرح ان کو مشرکین کو 4 ماہ کی مہلت دے دی گئی. حج کے موقع پر اعلان کر دیا گیا 10 ذی الحجہ سے لے کے 10 ربیع الثانی تک.
یہ ان کے لیے 4 مہینے ہیں، اس میں اب وہ طے کر لیں کیا کرنا ہے، مسلمان ہونا ہے، مسلمانوں کے ساتھ رہنا ہے یا جانا ہے، اس لیے کہ اب ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ اصل ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یا تو مسلمان ہو جائیں یا آ جائیں، پھر جنگ کریں، اس میں مارے جائیں گے پھر، اسی لیے پھر اب ان کے پاس کوئی دوسری آپشن ہے ہی نہیں۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے سامنے حج کے بڑے دن میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا مشرکوں سے اب کوئی تعلق نہیں رہا، بس اگر تم لوگ توبہ کر لو گے تو تمہارے لیے بہتر رہے گا، اگر تم نے اسلام سے روگردانی کی تو جان لو کہ تم اللہ کو کسی حال میں عاجز نہیں بنا سکتے، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 ہی آپشن دیے ان کو، ایک تو یہ ہے کہ توبہ کر لو، مسلمان بن جاؤ، بہتر ہے تمہارے لیے، بچ جاؤ گے، لیکن اگر نہیں کرتے تو پھر دیکھو تمہارے لیے عذاب علیم ہے، دنیا میں بھی نہیں چھوڑا جائے گا اور آخرت میں بھی تم مارے جاؤ گے۔ ہاں مگر وہ مشرکین جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، انہیں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی ہے، تمہارے خلاف کسی کی بھی مدد بھی نہیں کی ہے، تو تم ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی مقررہ مدت پوری کرو۔ اب کسی کے ساتھ معاہدہ ہے، کسی قبیلے کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ 4 مہینے سے زیادہ ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ اگر انہیں کوئی گڑبڑ نہیں کی ہے، تمہارے ساتھ کسی قسم کی بدعہدی نہیں کی ہے تو ٹھیک ہے، پورا کرو ان کے ساتھ، 6 مہینے ہے، 8 مہینے ہے، سال ہے، جتنا بھی ہے وہ پورا کرو، بے شک اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ پس امن کے 4 مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور انہیں گرفتار کر لو، انہیں گھیر لو، ہر گھات میں لگنے کی جگہ پر ان کی طاق میں بیٹھے رہو، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب اس کے بعد جو بتا دیا، یہ پالیسی دے دی کہ 4 مہینے جب ختم ہو جائیں گے، جس کی ابتدا 10 ذی الحجہ سے لے کے 10 ربیع الثانی تک بنتی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب تمہارے لیے سوائے اسلام یا یہ ہے بس، اسی لیے فرمایا کہ جہاں پاؤ وہاں پہ فوراً ان کو پکڑو، ان کی گھات میں لگو کہ یہ کہاں پہ ہے، اس لیے کہ تمہارے دشمن ہیں، لیکن توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو ٹھیک ہے، پھر وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور مشرکوں میں سے اگر کوئی آپ سے پناہ مانگے اس سے پناہ دیجیے، یہ نہیں ہے کہ فوراً دیکھتے ہی مار دو اس کو، نہیں، اگر اس سے بات کرو کیا ارادہ ہے، مسلمان ہونا ہے، پناہ چاہیے، کیا چاہیے، تو اور اگر وہ پناہ مانگتا ہے اسے پناہ دیجیے تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کے جائے امان تک پہنچا دیجیے، اس لیے کہ وہ اسلام کا کچھ بھی علم نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے، اگر کوئی امان چاہتا ہے تو امان دی جا سکتی ہے، لیکن شرائط کے ساتھ، جو ہماری شرائط ہو، ان کی نہیں، مسلمان اپنی شرائط منوائیں گے کہ تم نے جا کر یہ نہیں ہوگا پھر وہاں سے تم دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے بیٹھ جاؤ، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مشرکوں کے بارے میں مزید فرمایا کہ مشرکوں کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیسے کوئی عہد و پیمان ہو سکتا ہے؟ ہاں مگر جن کے ساتھ مسجد حرام کے قریب تمہارا معاہدہ ہوا تھا، اگر وہ تمہارے ساتھ عہد پر قائم رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ اس پر قائم رہو، بے شک اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ان کے بارے میں فرما دیا کہ اعلان برات اور 4 ماہ کی مہلت دیے جانے کے بعد تو فرمایا کہ مشرکین کے ساتھ معاہدہ کس بنیاد پر ہو سکتا ہے، کیا بنیادیں ہوں گی، یہ تو ہم نے بتا دیا، 4 مہینے کی مدت دے دی، اب جو کرنا ہے کر لو، اپنے جان بچانی ہے، بھاگنا ہے، جو کرنا ہے کرو، اسلام لانا ہے آ جاؤ، مدینے آ جاؤ، توبہ کرو، اسلام قبول کر لو۔ تو یہی فرمایا ہے کہ یہ کوئی معاہدہ ہو نہیں سکتا، اب سوائے وہ معاہدہ جو تم نے کیا تھا پہلے مسجد الحرام کے ساتھ وہاں پر رہتے ہوئے، وہ جو معاہدہ کیا تھا اگر اس میں ہے تو ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ صحیح چلتے ہیں تو صحیح چلو، نہیں ہے ختم کرو۔ اور اسی لیے بتا دیا ان کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں، کہ مشرکین کے ساتھ کیسے کوئی عہد و پیمان ہو سکتا ہے، اور حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے سلسلے میں کسی قرابت اور کسی عہد کا اعتبار نہ کریں، اور وہ تمہیں اپنی زبانوں سے خوش کرتے ہیں، ان کے دل تمہاری محبت کا انکار کرتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ تو ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ تم میں اگر معاہدہ تم کرو گے بھی تو یہ کسی معاہدے کا پاس نہیں کریں، یہ زبانی کلامی بس گفتگو ہے ان کی، ورنہ اگر جنگ ہو جائے پھر نہیں دیکھیں گے کہ تم ان کے رشتہ دار ہو، ان کے قبیلے والے ہو، ان کے خاندان ہو، نہیں، بس یہ سب اپنا کام کریں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صاحب بتا دیا کہ اگر معاہدہ بھی کرنا ہے تو دیکھ بھال کے کرنا، یہ نہ ہو کہ الٹا ہو جائے، تمہارے خلاف آ جائے،
اور ان کے بارے میں صاحب بتا دیا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے معمولی قیمت کی چیز خرید لی، پھر لوگوں کو اس کی راہ سے روکنے لگے۔ بہت ہی برا تھا ان کا کرتوت۔ وہ لوگ مسلمان کے سلسلے میں کسی قرابت اور کسی عہد و پیمان کا لحاظ نہیں کرتے، اور وہی لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ یہ ان کے بارے میں صاف بتا دیے کہ کوئی قرابت، رشتہ داری، خاندانی کا دوستی کچھ نہیں مانیں گے، یہ لوگ نہ ماننے کو تیار ہیں۔ یہ لوگ پھر اگر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم اپنی آیتیں جاننے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ یہ بتا دیا گیا کہ یہ اصل تو اس قابل نہیں ہے، لیکن اگر یہ مان جائیں اور اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم، زکوٰۃ دیں تو ٹھیک ہے، تمہارے بھائی ہیں۔ پھر وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر وہ معاہدے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالیں، یہ ان کی اصل بات ہے کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہیں، نہ ہی وہ صحیح طور پر تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو دیکھ لو، اگر یہ ہو جائے کہ اپنی قسمیں توڑ ڈالیں، تمہارے دین میں عیب نکالیں، تو سرداران کفر سے جنگ کرو، پھر چھوڑنا نہیں ان کو۔ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ وہ اپنی کافرانہ حرکتوں سے باز آ جائیں۔ یعنی اس کا اگر مطلب یہی ہے کہ اگر وہ اس طرح بدعہدی کرتے ہیں، معاہدہ توڑ دیتے ہیں، تو پھر ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، پھر ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو دشمن کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا تم ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالی، رسول کو شہر بدر کرنے کا ارادہ کر لیا، تمہارے ساتھ عہد شکنی میں پہل انہوں نے کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ سے زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صاحب بتا دیا کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ ان کے جرائم کیا ہیں۔ انہوں نے پہلے اپنی قسمیں توڑ ڈالی، اس کے بعد پھر آپ کو مکے سے نکالنے کی سازشیں کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہی جنگ میں پہل کی، انہوں نے ہی قتال کے لیے ساری کوششیں کی۔ تم ڈرتے ہو ان سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یہ اللہ نے ان کو کہا کہ تب تم کامیاب ہوگے۔ اور پھر کتنے سخت الفاظ ہیں، فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، تم ان مشرکوں سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا، انہیں رسوا کرے گا، ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، اور مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا، اور ان کے دلوں سے غیظ و غضب کو دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی توجہ فرماتا ہے۔ اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہ تمام یہ بتا دیا کہ اب تمہارے لیے اور کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں ان کافروں کے بارے میں، تو لہذا پھر ان سے جنگ کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا اور ان کو رسوا کرے گا، اور مومنوں کے سینے بھی ٹھنڈے ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے دل چھلنی ہو چکے ہیں۔ کس طرح ان لوگوں نے کہیں جنگ کے ذریعے سے، نیزوں کے ذریعے سے، تانوں کے ذریعے سے، گالیوں کے ذریعے سے کس طرح مسلمانوں کو تنگ کیا ہے۔ اسی لیے اب جب مسلمان اس کا بدلہ لیں گے تو مسلمانوں کے دل کلیجے ٹھنڈے پڑ گئے کہ آج ہم نے ان کا ستیہ ناش کر دیا ہے، تیا پانچا ہو گیا ہے، تو اب ان کو سکون حاصل ہو۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم اپنے حال پر چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو اپنا جگری دوست نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے تمام کرتوتوں کو خوب خبر رکھتا ہے۔ یہ بتا دیا کہ اب تم چھوڑے نہیں جاؤ گے، اب اللہ تعالیٰ پرکھے گا، دیکھے گا کون ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور کون جو ہے وہ گھر بیٹھ جاتا ہے۔ اور مشرکین کے بارے میں صاف کہہ دیا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ اب مسجد الحرام کی خدمت کریں۔ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ مشرکین اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ مشرک کریں گے حالانکہ وہ اپنے بارے میں کفر کی گواہی دیتے ہیں، ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، بس یہ لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ان کی یہ خصوصیات ہیں: اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان، نماز، زکوٰۃ، اور اللہ کے سوا کسی سے اور نہیں ڈرتے۔ تو یہ لوگ ہیں جو مسجدیں آباد کرتے ہیں۔ یہ کافر، یہ مشرک یہ آباد کریں گے مسجد الحرام کو؟ یہ اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ اب تمہارے اوپر ذمہ داری آ رہی ہے، اب آؤ سنبھالو اس کو، مسجد الحرام کو تم سنبھالو۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے والے کو اس آدمی کے برابر بنا دیا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا،
یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے، اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہی سمجھتے تھے یہ لوگ کہ ہم دیکھو کتنی حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، کہ ہم نے ان کو پانی پلاتے ہیں، ستو گھول گھول کے پلاتے ہیں، ان کی خدمتیں کرتے ہیں، تو ہم زیادہ بہتر ہیں، ہم دیکھو۔ اور یہ دیکھو مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا یہ بات ہے کہ یہ صرف حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد الحرام کو آباد کر لینا کیا برابر ہے اس بات کے کہ جو ایمان لایا اللہ پر قیامت کے دن پر اور جہاد کیا اس نے؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوون عند اللہ۔ اور یہ فرما دیا کہ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، ان کا مقام اللہ کے نزدیک زیادہ اونچا ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ ہیں اصل کامیابی، صرف حاجیوں کو پانی پلانے سے بات نہیں بنے گی۔ ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت اور اپنی خوشنودی اور ایسی جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جس میں انہیں ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ملیں گی۔ وہ لوگ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ تو اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے بجائے کفر کو پسند کر لیں تو انہیں اپنا دوست مت بناؤ۔ اگر تم میں سے جو لوگ انہیں اپنا دوست بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ یہ ہے اصل، رشتہ داریاں ختم ہو گئیں، تعلقات ختم ہو گئے۔ اب اگر رشتہ داری ہے تو وہ ایمان کی ہے۔ اسی لیے فرمایا اگر تمہارا باپ بھی کافر ہے تو وہ تمہارا دوست نہیں بن سکتا، تمہارا بھائی بھی کافر ہے تو وہ دوست نہیں بن سکتا۔ لہذا ان لوگوں نے کفر کو پسند کیا ہے تو یہ تم کیسے اب ان سے دوستی کر سکتے ہو، ان سے رشتہ داری کر سکتے ہو؟ نہیں، ختم۔ اور پھر یہ آیت بھی فرما دی گئی جہاد کے بارے میں، جو فرما دیا گیا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، کہ آپ کہیے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کر لو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے کر آ جائے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح الفاظ میں یہ بات دے دی اور دھمکی دی ہے کہ دیکھو اللہ کے مقابلے میں اپنے اہل و عیال، رشتہ دار، اپنی دوسری چیزیں، ان چیزوں کو اگر مقدم رکھو گے اللہ پر، اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ پہ، تو پھر انتظار کرو، تربصوا، یہی دھمکی ہے۔ اور یہ بتا دیا کہ جب تک کہ اللہ فیصلہ نہ کرے، حتی یأتی اللہ بامرہ، جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ آ جائے، اور اس کے بعد پھر دیکھنا کہ تمہارا کیا حشر۔ تو لہٰذا یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ دنیاوی چیزیں یہ کسی کام کی نہیں ہیں، جو تم جن سے محبت کرتے ہو، جن کے پیچھے تم بھاگتے ہو، یہی تمہیں چیزیں تباہ کر دیں۔ اس کے بعد پھر پچھلی ایک اور واقعے کا حوالہ دیا گیا، غزوہ حنین کا، جس میں فرمایا کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد کی، غزوہ حنین کے دن بھی مدد کی، جب تمہاری کثرت نے تمہارے اندر عجب پیدا کر دیا کہ ہم تو آج تو بہت زیادہ ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کی فوج لے کر گئے تھے، جس میں سے 10,000 تو مدینے سے آئے تھے، اور 2,000 وہ مکے کے جو مسلمان ہوئے تھے فتح کے بعد، تو 12,000 کا لشکر تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ انسان ہی تھے نا، وہ اب کہنے لگے کہ اب تو ہم نہیں شکست کھائیں گے، آج تو ہماری طاقت دیکھیں کتنی بڑی طاقت ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہی مارے گا، یہی تمہاری غلطی ہے کہ آج تمہیں اپنی اس کثرت کے اوپر یہ غرور حاصل ہو گیا، اس پہ تمہیں عجب پیدا ہو گیا تمہارے دلوں میں، لیکن وہ تمہارے کسی کام نہ آئے، اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو یہی مسلمانوں کے ساتھ ہوا کہ اس میں اب جو اللہ نے ان کو مقام دیا، ان کو فتح دے دی، تو اب یہ مسلمان جو تھے وہ خوش ہو گئے کہ ہم تو کامیاب ہو گئے۔ ادھر مسلمان جو ہے مال غنیمت ہی دیکھ رہے تھے کہ اچانک انہوں نے تیروں کی بارش کر دی کافروں نے۔ اب مسلمان ایک دم بوکھلا گئے، یہ کیا ہوا؟ اور خاص طور پہ وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ تو بھاگے، ان کے دل میں تو ایمان ہی پکا نہیں تھا۔ تو پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 100 کے قریب وہ رہ گئے تھے صحابہ کرام، باقی اکثر جو ہیں وہ دم تتر بتر ہوئے۔ تو پھر آپ نے اپنے خچر پہ بیٹھ کے آپ نے بھی آواز دی
کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور پھر حضرت عباس سے کہا کہ آپ آواز دیجئے، ان کی آواز کافی بلند تھی کہ بلائیے ان کو، آواز دیجئے۔ اور اس طرح آواز دینے کے بعد پھر مسلمان جب واپس آئے اور پھر حملہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ کس طرح ان کو پھر بچا لیا۔ اسی لیے فرمائیں کہ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں کو اپنی طرف سے تسکین عطا کی اور ایسے لشکر بھیجے جسے تم لوگوں نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کو یہی سزا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جس کی طرف چاہتا ہے اپنی توجہ فرماتا ہے۔ اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو لہذا پھر یہ بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ تمہاری مدد کی ہے، بدر میں، قریظہ میں، بنو نذیر میں، حدیبیہ میں، خیبر میں، فتح مکہ میں اور دوسرے غزوات میں، اور یہاں پر تم نے غلطی کی تو اس کا تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑا۔ کہ جب یہ کہا کہ ہم تو بڑی تعداد ہیں، ہم تو بڑے، آج ہم کچھ نہیں ہوگا، آج تو ہماری شکست نہیں کھائیں گے، وہی مار کھا لی۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو بلا شبہ مشرکین ناپاک ہوتے ہیں، اس لیے اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو اگر اللہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے جلدی تمہیں دولت مند بنا دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ تو مشرکین کو جو نکال دیا گیا تھا، اسی لیے بتایا کہ نجس ہیں، کوئی حسی نجاست نہیں ہے کہ ان کو اگر ہمارے جسم کے ساتھ جسم لگ گیا تو دھونا پڑے گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ معنوی نجاست ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں شرک بھرا ہوا ہے، بتوں کے لیے ان کے ہاں وہ محبت بیٹھی ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے پھر وہ یہ ان کو فرمایا گیا کہ یہ نجس ہے، تو لہذا ان کو اب نکالو، اب یہ مسجد الحرام کے قریب بھی نہیں آ سکتے اس سال کے بعد۔ اور پھر وہیں پہ بھی جیسے اعلان کر دیا گیا تھا حج کے موقع پر کہ اب اس سال کے بعد اب کوئی بھی مشرک عمرہ یا حج کی نیت سے حرم میں داخل نہیں ہو سکے۔ پہلا اعلان یہ، اور دوسرا اعلان یہ کہ کوئی بھی اب برہنہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرے جیسے وہ کیا کرتے تھے کفار۔ اسی لیے پھر دونوں اعلان کر دیے گئے کہ اب آج کے بعد سے اب کوئی مشرک نہیں آئے گا اور کوئی بھی برہنہ طواف نہیں کرے گا۔ تو اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، مسلمانوں ان اہل کتاب سے جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ آخرت کے دن پر، اور نہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اسے وہ حرام سمجھتے ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ سے جزیہ دے دیں۔ یہ ہے کہ ان سے اصل کیا چیز ہے کہ قتال کرنا ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اصل چیز تو دعوت دین ہے، دعوت دین ان کو دی جائے گی، اسلام قبول کر لو، توبہ کر لو، آ جاؤ، ہمارے بھائی بن جاؤ، تو پھر کوئی جنگ نہیں ہے، پھر کوئی قتال نہیں ہے، ہمارے بھائی بن گئے۔ نہیں مانتے تو پھر قتال ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جو نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ آخرت کو مانتے ہیں، نہ وہ حرام ٹھہراتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے، اور نہ اسے دین حق کو لیتے ہیں۔ من الذین اوتوا الکتاب، تو یہ یہود و نصارہ کے، اور بعض روایات سے جو معلوم ہوتا ہے کہ مجوس حجر جگہ تھی، وہاں کے لوگ تھے، ان سے بھی آپ نے جزیہ لیا، اور ان یہود و نصارہ سے بھی جزیہ لینے کا حکم دیا گیا کہ وہ اگر رہنا چاہتے ہیں تو یہ ٹیکس ہے جو دیں گے اسلامک اسٹیٹ کو۔ مسلمان ان کے اب جان، مال، عزت و آبرو کے ذمہ دار مسلمان ہوں گے اور ان کی پوری حفاظت کریں گے، ان کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، بس ان کو یہ ٹیکس دینا ہوگا۔ یہ ان کے لیے فرما دیا جس کو جزیہ کہا گیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی بکواس ہے، ان لوگوں کے قول کی مشابہت اختیار کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا، اللہ انہیں ہلاک کر دے، کس طرح حق سے پھرے جا رہے ہیں۔ تو یہی یہود و نصارہ کے مشرکانہ عقائد بتا دیے ہیں کہ کس طرح ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹے بنا دیے تھے، عزیر علیہ السلام کو اور مسیح علیہ السلام کو۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے عالموں اور اپنے عابدوں کو اللہ کے بجائے معبود بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں تو صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ تو عیسائیوں کا یہ بھی مجرمانہ فعل کہ انہوں نے اپنے عالم، اپنے راہب، ان کو اپنا معبود بنا لیا، جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے
کہ عدی ابن حاتم عیسائی تھے، وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان کے گردن میں چاندی کی سلیب لٹک رہی تھی، جیسے آج کل بھی عیسائی اپنے گلوں میں وہ سلیب ڈالے رکھتے ہیں، تو انہوں نے بھی عیسائیت قبول کی تھی، تو آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو حاتم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ عیسائیوں نے اپنے عالموں کی عبادت تو نہیں کی، ان کو تو ہم خدا نہیں مانتے، تو یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، انہوں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کہا تھا، تو تم لوگوں نے ان کی بات مان لی، جو انہوں نے حرام کہا تم نے حرام ٹھہرا دیا، جو حلال کہا اس کو حلال ٹھہرا دیا، یہ تم نے نہیں کیا۔ ہاں یہ تو کیا تھا، اب بس یہی عبادت ہے، اس لیے کہ تو اللہ کا حق ہے حلال و حرام کرنا، تو اگر ہم کسی اور کی بات مان لیں جو یہ کہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا سٹیٹس اس کو دے دیا، اللہ کا مقام اس شخص کو دے دیا، اور یہی اس کی عبادت ہو گئی۔ تو وہی چیز آپ نے فرمائی کہ دیکھو تم ان کی بات کر رہے ہو، ان سے پوچھتے ہو یہ حلال ہے یا حرام ہے، جو وہ کہہ دیں وہ حلال ہو گیا، جو حرام ہے وہ حرام ہو گیا، تو یہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، جبکہ ایک الہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، یہ طرح طرح کی عبادت یا معبود بنانے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اپنے نور کو بہرحال پورا کرنا چاہتا ہے، اگرچہ کفار ایسا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ یہ تو پوری کوشش کریں گے، یہ مشرکین، منافقین، کفار، کہ کس طرح اللہ کے اس دین کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ یہی بتا دیا جیسے پھونک ایک چراغ ہے اس سے بجھ جاتا ہے، تو یہ اس طرح نہیں بجھے گا کہ اپنی پھونکیں مارتے رہیں یہ اسلام بجھ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر کے چھوڑے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری دے دی گئی، یہ پیشین گوئی کرنی مکمل ہو کر رہے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ نامکمل ہو جائے۔ اور مزید فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اپنے رسول کو ہدایت نہیں چاہتے، تو یہ یقیناً ہو کر رہے گا کہ جب اس طرح یہ دین پوری طرح ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، جیسے آپ نے فرمایا کہ سرزمین پر کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا کہ دعوت نہیں پہنچے گی۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سکیڑ دی، امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک زمین میرے لیے سکیڑ دی گئی۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اس لیے پھر یہ دین حق آ کر رہے گا، ہم مسلمان کریں ہمارا ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور اپنے دین کو اس طرح نافذ کر کے دکھائیں۔ یہاں پہ پھر ایمان والوں کو کہا، ایک اور ان کو تنبیہ کی گئی، اے ایمان والو، بہت سے علماء اور یہ گرجوں کے پجاری، یہ کاہن، یہ راہب لوگوں کا مال ناجائز کھاتے ہیں، ناجائز مال کھا کھا کے اپنے گرجوں میں رکھے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ عذاب لیکن خوشخبری، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے اور کوئی خوشخبری ہے ہی نہیں، ہے تو یہی ہے کہ دردناک عذاب ہوگا جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، مال و دولت دیا اللہ نے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ان کا حشر کیا ہوگا؟ جس دن اسے جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، یہی پیسہ، یہی دولت، یہی تمام ان کی درہم و دینار، پھر اس کے ذریعے ان کی پیشانیوں، ان کے پہلو، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ مال جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس کا مزہ جو تم جمع کیے جاتے تھے اور جمع کرتے رہے، اب تم اس کو مزہ چکھو۔ اب یہی پیسہ، یہی دولت، یہی تمہارے لیے عذاب بن جائے گا، اور جہنم میں اسے گرم کر کے ان کے جسم کو سیکا جائے گا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12، یہاں پہ ان کی مشرکین کی ایک اور بدعت اور ایک اور ان کی جو کفری بات تھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اسی دن سے اللہ کے نزدیک اس کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ اللہ نے مقرر کر دی، لوح محفوظ میں یہی مقرر کر دیا کہ 12 مہینے ہوں گے، 13 نہیں ہوں گے، 12 ہوں گے۔ ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہوں گے، وہ بھی ہم جیسے پڑھ چکے ہیں کہ 4 وہ حرمت والے مہینے ہیں، تاکہ اس میں وہ
اس کا خیال رکھیں. اور وہ 4 مہینے جیسے کہ آپ پہلے سن ہی چکے ہیں کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے تھے. تو اب کیا کرتے تھے یہ ان کے بارے میں یہی فرمایا، یہی صحیح دین ہے، پس تم ان کے بارے میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، تم مشرکوں سے اکٹھے ہو کر جنگ کرو جیسے وہ تم سے اکٹھے ہو کر جنگ کرتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ بے شک تقوی والوں کے ساتھ ہے. بے شک نسی، یہ ان کے کفر کی بات ہے، جو مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے، یہ کفر میں زیادتی ہے. اس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے. وہ لوگ کسی خاص مہینے کو ایک سال حلال بنا لیتے، دوسرے سال اسی کو حرام بنا لیتے. تو اللہ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی تعداد میں موافقت کر لیں، اللہ نے جو مہینے حرام بنائے انہیں حلال بنا لیں، ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ جو ان کا طریقہ تھا نسی کا، کہ یہ اپنے لیے اپنے ہی جیسا چاہیں، کہ جب یہ رجب کا مہینہ ہے یہ محرم ہے، نہیں رجب بعد میں کرو، رجب کو بدل کے یہاں پہ جی رجب نہیں لے آج، یہاں پہ شوال لے آؤ، یا یہاں پہ کوئی اور سفر لے آؤ، کوئی اور مہینہ لے آؤ، آگے پیچھے کرتے رہتے تھے. بالکل ہی اپنی کیلنڈر کو انہوں نے ڈسٹرب کر رکھا تھا. یہی فرمایا جا رہا ہے کہ یہی اور کفر ہے کہ اپنی مرضی سے اس سوا رجب میں ہم کوئی وہ حرمت نہیں ہے، ہم قتال کریں گے، اگلے سال رجب میں پھر منا لیں گے، حرام کر لیں گے اس کو. ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور محرم میں بھی یہی تماشا. یہی فرمایا کہ یہ ہے ان کا کفر. تو اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر صاف کہہ دیا تھا کہ آج پھر وہی زمین جو ہے آدھار پر پہنچ چکی ہے، اور جو پہلے جو جتنی گڑبڑ کی تھی انہوں نے سب وہ ختم. تو اب یہاں سے پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا. تو وہ پھر اس موقع پر جو آپ نے اعلان کیا تھا کہ آج سے پھر اب یہ معاملہ نیا شروع ہو چکا ہے، اب جو ہے یہ اس میں گڑبڑ کرنا یہ کفر ہو کہ ہم اس کو شوال کے ساتھ ملا دیں یا رمضان کے ساتھ ملا دیں. نہیں، ذی الحجہ اپنی جگہ پہ ذی الحجہ رہے گا، محرم محرم رہے گا، اور رجب رجب رہے گا. جو مہینہ جس ترتیب سے آ رہا ہے قیامت تک کے لیے اس کو مقرر کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو بھاری ہو کر زمین سے لگ جاتے ہو، چپک جاتے ہو. کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا فائدہ تو بہت ہی تھوڑا ہے. یہ تم جو کر رہے ہو کہ جہاد کے بدلے ڈر کے مارے کمزور اور بزدلی کے بارے زمین سے چپک کے بیٹھ گئے ہو. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا فائدہ تو بہت تھوڑا ہے. اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، اور تم لوگ اسے کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے نبی کی مدد فرمائی اس کی مثال بھی دے دی. اس طرح اللہ اپنے بندوں کی مدد کرے. تو تم اگر نکلو گے جہاد کے لیے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں ڈرنا کس بات کا ہے؟ اگر تم لوگ رسول اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ مدد کرے. اللہ نے ان کی مدد اس وقت کی جب کافروں نے انہیں نکال دیا تھا، اور وہ 2 میں سے ایک تھے، جب دونوں غار میں تھے اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم مت کیجئے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ نے انہیں اپنی طرف سے تسکین دی، ایسے لشکر کے ذریعے انہیں قوت پہنچائی جسے تم لوگ دیکھ نہیں سکتے، اور کافروں کی بات نیچی کر دکھائی، اللہ کی بات اوپر ہوئی. اللہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے. تو یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ثانی اثنین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر یہ غار ثور میں تھے، تو یہی جیسے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ جب ہم غار میں تھے تو میری نظر مشرکین کے قدموں پر پڑی جو اوپر کھڑے ہوئے تھے پہاڑ کے اوپر. اور حضرت ابو بکر نے کہا ڈر گئے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ان میں سے اگر کوئی اپنے قدموں میں نیچے دیکھ لے گا تو ہمیں دیکھ سکتا ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ اے ابو بکر، کیا آپ کا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا ان کا اللہ ہے؟ تو پھر ڈرنا کس بات کا؟ تو جب ہم 2 ہیں ان کے ساتھ تیسرا اللہ ہے تو پھر ڈرتے کیوں نہیں ہوتے؟ اور یہی ہوا، اللہ نے ان کو بچا لیا اور وہ سیدھے آرام سے مدینہ پہنچ گئے. یہی سکینت جو اللہ نے نازل کی تھی وہی اس سے کام آئے.
انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. مسلمانوں راہ جہاد میں نکلو، ہلکے ہو تب اور بھاری ہو تب، اور اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اگر تمہارے پاس کچھ علم ہے تو جان لو کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے. تو یہاں پر یہ صاحب فرما دیا گیا ان لوگوں کے لیے کہ تم نے نکلنا ہے جہاد کے لیے کسی حالت میں ہو، خفافاً و ثقالاً، کہ جو بھی ہو نکلو، تاکہ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو تم نے ختم کرنا ہے، ان کو یہاں سے نکال باہر کرنا ہے. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک. یہاں پہ غزوہ تبوک کا تذکرہ ہو رہا ہے. فرمایا اگر کوئی فوری فائدہ ہوتا اور سفر مختصر ہوتا تو منافقین آپ کے پیچھے ہو لیتے، چل پڑتے، پھر تو آپ کے ساتھ چلے جاتے جہاد کرنے کے لیے غزوہ تبوک میں. لیکن ان کے لیے مسافت لمبی اور کٹھن ہو گئی. مسافت بہت دور تھی کہ مدینے سے تبوک جو جانا تھا بالکل شمال میں، بالکل جو اردن کی سرحد کے قریب ہے، وہاں جانا تھا. ظاہر ہے کہ اس کے لیے کئی دن لگنے تھے. تو یہ اب ان کے لیے ناقابل برداشت تھا. وہ اللہ کی قسم کھا جائیں گے اگر ہمارے لیے ممکن ہوتا تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے، ہم جا نہیں سکتے. دراصل یہ خود اپنی ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ وہ لوگ نرے جھوٹے ہیں. یہ ہے منافقین کا پول بھی کھولا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے. اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے انہیں گھروں میں رہنے کی اجازت کیوں دے دی؟ تاکہ سچے لوگ آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتے اور جھوٹوں کو بھی آپ جان جاتے. ذرا دیکھتے تو صحیح، آپ نے اجازت کیوں دے دی ان کو؟ تو یہ ہمیں پتہ چل جاتا کہ جھوٹا کون، سچا کون. اور جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اب وہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے. اللہ کے سچے پکے بندے وہ نہیں اجازت مانگے، کچھ ہو جائے وہ آپ کے ساتھ ہیں. وہ اپنے مال و دولت اور اپنی جان کے ذریعے سے جہاد کرنے سے پیچھے رہ جائیں. اللہ تقوی والوں کو خوب جانتا ہے. آپ سے اجازت صرف وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. ان کے دل شک میں پڑ گئے ہیں، بس وہ اپنے اسی شک میں سرگرداں ہیں. تو یہ ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اجازت نہیں مانگتے، جو تیار ہیں جہاد کے لیے. جو اجازت مانگ رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ یہی کافر ہیں جن کے دلوں میں شک ہے، نفاق ہے. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. اور اگر ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو اس کے لیے تیاری کرتے. لیکن اللہ نے جہاد کے لیے ان کی روانگی کو پسند نہیں کیا، اس لیے انہیں روک دیا. ان سے کہا گیا کہ تم بھی عذر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہ جاؤ، جاؤ منافقوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ تم بھی، جو اس طرح نکلنا نہیں چاہتے ہیں. اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تمہارے لیے شر و فساد میں اضافہ ہی کرتے، نکلنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا. اور فتنہ پھیلانے کے ارادے سے تمہاری صفوں میں جھوٹی باتوں کے گھوڑے دوڑاتے. اور اب بھی تمہارے درمیان ان کے جاسوس موجود ہیں. فیکم سماعون لہم، ان کے جاسوس اب بھی ہیں، تمہاری باتیں سن سن کے پہنچاتے ہیں وہاں پر. اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. انہوں نے پہلے بھی پھر ان کی تاریخ بھی بیان کر دی. غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں فتنہ پیدا کرنا چاہا تھا اور معاملات کو آپ کے لیے الٹتے پلٹتے رہتے تھے، یہاں تک کہ حق سامنے آ گیا. اللہ کا حکم غالب ہوا، اگرچہ کہ وہ چاہتے نہیں تھے، ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے. پھر انہی منافقین کے مختلف جو ہیلے بہانے تھے اس کے بارے میں فرمایا. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیجیے، میں نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتے؟ کہ میں پھنس جاؤں گا، وہاں پہ جاؤں گا رومیوں کی عورتیں دیکھوں گا تو میرے دل خراب ہونے لگے، گڑبڑ ہو جائے گی، تو پھر میں کیا کروں گا؟ لہذا نہ جانے نہ دے مجھے، میں یہی ٹھیک ہوں. اسی لیے کہا مجھے آزمائش میں مت ڈالیے. الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں، یہ تو آزمائش میں پھنس چکے ہیں. بے شک جہنم کافروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، یہ تو گر چکے ہیں. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سو گئے، پکڑے گئے. اگر آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے تو یہ بات انہیں تکلیف پہنچاتی ہے. یہ اور ان کی بیماری کہ مسلمانوں کو خوشی ملی تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا ہوا، مسلمانوں کو یہ خوشی کیوں مل گئی. اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی ٹھیک کر رکھا تھا، اور پھر وہ پیٹ پھیر کر خوشیاں مناتے ہوئے چل دیتے ہیں کہ ہمیں کیا، بھگتو اب تمہیں تکلیف ہوئی، ہمیں تو نہیں ہوئی. آپ کہہ دیجئے کہ ہم تک وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے. وہ ہمارا آقا ہے اور مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. آپ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے سلسلے میں دو بھلائیوں
پتہ یا شہادت میں سے ایک کے علاوہ اور کس بات کا انتظار کرتے ہو؟ اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں کسی عذاب میں مبتلا کر دے، یا خود اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سے، بس تم لوگ انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ تو بتا دیے کہ ہمارا معاملہ تو واضح ہے، یا تو غازی یا شہید، فتح یا شہادت، یہی ہوگا کہ تمہارا معاملہ بڑا خطرناک ہے کہ تمہیں ہم نہیں چھوڑیں گے، یا تو عذاب آئے گا، خود اللہ تعالیٰ کوئی عذاب نازل کر دے گا تمہارے اوپر، یا پھر ہم تمہارے لیے عذاب بن جائیں گے اور تمہیں تحقیق کر دیں گے، بس انتظار کرو۔ اب جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا اس کے مطابق ہوگا۔ مزید فرمائیں ان کے بارے میں، قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ، آپ کہیے تم چاہے خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تمہاری جانب سے ہرگز قبول نہیں ہوگا، کوئی تمہارا نفقہ، تمہارا پیسہ، دولت، زکوٰۃ، صدقات کوئی قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم لوگ فاسق ہو، اور اللہ کے راہ میں ان کے خرچ کیے ہوئے اموال صرف اس لیے نہیں قبول کیے جاتے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا، یہ کافر ہیں، منکر ہیں، ان سے کیسے قبول ہوگا؟ اور نماز کے لیے آتے بھی ہیں تو کاہلی اور سستی کے ساتھ لگے باندھے، جیسے ایک مصیبت کی طرف آ رہے ہیں، اور اللہ کے راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں تو دل سے نہیں چاہتے ہوئے، دکھانے کے لیے بس کہ لوگ کیا کہیں، اس لیے کرتے ہیں۔ اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ ان سے نہیں چاہتا کہ ان کی کوئی بات لی جائے، بس آپ ان کو مال و دولت اور ان کی اولاد دھوکے میں نہ رکھے، تو اللہ تو چاہتا ہے کہ انہیں ان کے سبب دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں حالت کفر میں نکلے۔ تو لہذا ان کے مال اور ان کی اولاد کو دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی زندگی میں بھی عذاب دے گا اور پھر حالت کفر میں ہی ان کی جانیں نکلیں گی۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ، اور یہ ایک اور ان کی چال کہ وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ وہ لوگ یقیناً تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں بلکہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ یہ تم جیسے کہاں ہیں؟ یہ تو بزدل ہیں، اگر انہیں کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی غار یا سر داخل کرنے کی کوئی جگہ مل جاتی تو بدکتے ہوئے اس کے جانب بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی طرح کوئی جگہ مل جائے، کوئی ہمیں پناہ مل جائے۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اموال صدقات کی تقسیم کے بارے میں بھی آپ میں عیب نکالتے ہیں، بس اگر آپ ان میں سے دیا جاتا ہے تو خوش رہتے ہیں، اور اگر انہیں ان میں سے نہیں دیا جاتا تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو بنی تمیم کا ایک شخص تھا ذوالخویسرہ، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول انصاف سے کام لیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ تیری بربادی، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ انصاف کیجیے۔ اور ایک تو حضرت عمر تو کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں، اس شخص کی اتنی بڑی گستاخی کی ہے اس نے، آپ سے کہہ رہا ہے کہ انصاف کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کے کچھ ایسے ساتھی ہیں جن کی نماز اور روزے کے مقابلے میں تم لوگ اپنی نماز اور روزے کو حقیر جانو گے۔ وہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن ان کی حلق سے نیچے نہیں جاتا، وہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا۔ اور پھر یہی ہوا کہ انہی لوگوں میں سے وہ نکلے خوارج، جنہوں نے پھر کس طرح مسلمانوں کے خلاف جنگیں کی، مسلمانوں کو پریشان کیا، مسلمانوں کے خلاف قتال کیا، حضرت علی کے زمانے میں اور بعد میں بھی۔ یہی خوارج جو انتہائی خطرناک لوگ تھے، بظاہر تو بڑے دیندار، بڑے ایمان والے جیسے آپ نے فرمایا، لیکن ان کا جو قرآن ہے ان کی حلق سے نیچے نہیں جائے۔ یہی وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتراض کر دیا کہ آپ انصاف نہیں کر رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اصل صدقات کا مستحق کون ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک اموال صدقہ فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، انہیں اکٹھا کرنے والوں کے لیے، اور ان کے لیے جن کا دل جیتنا مقصود ہو، غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرانے کے لیے، قرض داروں کا قرض چکانے کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اور مسافر کے لیے۔ یہ حکم اللہ کی جانب سے ہے، اللہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہاں پہ یہ 8 قسم کی مدات بتا دی گئی کہ یہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ تو فقیر وہ مسلمان جس کے پاس اپنے اخراجات کے لیے کچھ ہوگا، یا بعض کے نزدیک جس کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، بیچارہ بالکل ہی تہی دامن ہے، اس کو دیں گے۔ مسکین کے بارے میں یہ کہا کہ جس کے پاس کچھ ہو، تھوڑا بہت ہو، اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا
وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ کہ وہ جو کشتی تھی وہ مسکینوں کی تھی، تو ان کو مسکین کہا، حالانکہ ان کا سفینہ تھا، کشتی تھی ان کے پاس، سواری تھی، کمائی کر رہے تھے، لیکن بہت مشکل سے ان کا گزارا ہوتا تھا، اس لیے مسکین کہا۔ اس کا مطلب یہ کہ مسکین وہ ہے جو فقیر سے ذرا بہتر ہے، یہ گزارا مشکل سے ہوتا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر بھی زکوٰۃ کے ملازمین، اس کا مطلب یہ کہ زکوٰۃ کا ایک محکمہ ہونا چاہیے، ایک ادارہ ہونا چاہیے جو باقاعدہ زکوٰۃ کو جمع کرے، کلیکٹ کرے اور پھر زکوٰۃ کو ڈسٹریبیوٹ کرے، تقسیم کرے، مستحقین کو دے، اس کا پورا ایک نظام ہونا چاہیے۔ تو اس میں جو ملازمین ہوں گے ان کو زکوٰۃ میں سے ہی دیا جائے، زکوٰۃ میں سے ہی ان کی تنخواہیں ان کو دے دی جائیں۔ اور پھر چوتھے ہیں کہ ایسے نو مسلم جن کا ہمیں توقع ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہے، ان کو دیا جا سکتا ہے، یا وہ جو غیر مسلم جو اسلام کے قریب آنا چاہتے ہیں، یا نو مسلم جو اسلام لا چکے ہیں۔ تو اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں جو اس طرح غیر مسلموں میں کام کرتی ہیں، ان کو اس طرح زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ وہ پھر اسلام کے لیے اس طرح لوگوں کو قریب لائیں۔ اور اس کے بعد جو فرمایا گیا کہ غلاموں اور لونڈیوں کے لیے تاکہ وہ اپنے آپ کو آزاد کر سکیں، ان کو دیا جا سکتا ہے، لیکن آج کل کا وہ دور نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایسے اگر جو مسلمان کہیں پھنسے ہوئے ہیں غیر مسلموں کے پاس، ان کی جیلوں میں ہیں، تو ان کا اگر ہم نے کوئی فدیہ دینا ہے تو زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے تاکہ ان کی جان چھڑا دی جائے وہاں سے۔ اور اس کے بعد جو فرمایا والغارمین، تو وہ قرض دار ہیں، یا بال بچوں کے لیے، یعنی شرعی طور پر کسی نے اپنے کسی شرعی کام کے لیے قرضہ لیا تھا، اب قرض کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اب یہ ہے کہ اس کو پھر اس میں سے زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنا قرضہ چکا دے۔ اور اس کے بعد جو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یہ بہت ہی وسیع معاملہ ہے، اور اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ صرف مجاہدین ہی کے لیے نہیں، بلکہ اس میں ہر وہ چیز جس سے اللہ کے دین کی ترویج ہوتی ہے، اشاعت ہوتی ہے، بڑھتا ہے، وہ اس کے لیے۔ اس میں مردوں کی تجہیز و تکفین بھی ہے، مسلمان کے قلعے ہیں، مساجد کی تعمیر ہے، اور اس طرح بہت سے کام جو ہیں وہ فی سبیل اللہ میں آ سکتے، وہ کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ اسلامی مدارس ہیں، جمعیتیں ہیں، دعوتی مراکز ہیں۔ تو یہ اس قسم کے جو کام ہو رہے ہیں دین کے نام سے، اللہ کے دین کے لیے، تو ان کو پھر یہ زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا کہ وہ ابن سبیل، وہ مسافر جس کا ذات سفر ختم ہو گیا ہے، چوری ہو گیا ہے، کچھ نہیں رہا اس کے پاس، چاہے وہ اپنے گھر میں مالدار ہو، لیکن ہم اس کو اتنا دے دیں گے کہ وہ اپنے گھر آرام سے پہنچ جائے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ 8 مدات ہیں جو کہ زکوٰۃ اس میں سے دی جائے، یہ ہے قرآن نے صاحب بتا دیا۔ اب بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہاں جی بیٹی کے جہیز دینا ہے، جہیز میں دے دیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اب ایک چیز جو ہے ہی غیر شرعی چیز، اس میں تم زکوٰۃ دو گے، یہ کہاں سے ہو گیا؟ اسی طرح جی فلاں کا گھر بنا کے دینا ہے اس کو، یہ چیزیں تو نہیں ہے کہ اس طرح زکوٰۃ اس طرح دی جائے۔ زکوٰۃ تو یہ ہے کہ جو بتا دیا فقیر ہے، مسکین ہے، دے دو اس کو بس، اب وہ کیا کرتا ہے اس سے، یہ اس کا معاملہ ہے، تمہیں تو یہ دیکھنا ہے بس کہ باقی وہ فقیر ہے، مسکین ہے، یا دوسری جو بتائی گئی ہیں کیٹیگریز، ان میں سے کوئی آتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دے دو، یہ اس کا مسئلہ ہے بس۔ اب کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا یہ وہ جانے اور اس کا اللہ جانے۔ غلط کرے گا، غلط چیز میں استعمال کرے گا تو وہ پھنسے گا، وہ اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا۔ تمہاری نیت جو ہونی چاہیے وہ زکوٰۃ کی، اور زکوٰۃ کی جو مد ہے اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر منافقین کا تذکرہ آ گیا، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور منافقین میں بعض ایسے ہیں جو نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں وہ کان کا حلقہ ہے، ہر ایک کی بات سن لیتا ہے۔ تو آپ کہیے کہ وہ تمہارے لیے خیر کی باتیں سنتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، مومنوں کی باتوں پر بھروسہ کرتا ہے، اور تم میں سے ایمان والوں کے لیے وہ سراپا رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اذیتیں دیتے ہیں، طرح طرح کے تانے دیتے ہیں، یہ دیکھو ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، ہر ایک کی بات پہ چل پڑتے ہیں، فرمائیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اذن خیر لکم، جو خیر ہے اس کے لیے، یحلفون باللہ لکم لیردوکم، وہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش رکھیں، حالانکہ اگر وہ مومن ہوتے
تو اللہ اور اس کے رسول کے زیادہ حقدار تھے کہ انہیں خوش رکھتے. کیا وہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا, وہ بہت بڑی رسوائی ہوگی. تو یہ ان کے لیے فرمایا کہ ان کا معاملہ کیا ہے, یہ قسمیں کھا کے تمہیں خوش کرنا چاہتے ہیں, لیکن اصل اگر مومن ہوتے تو اللہ کو خوش کرتے, اللہ کے رسول کو خوش کرتے. کیا وہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا, وہ بہت بڑی رسوائی ہوگی. منافقین ڈرتے ہیں کہ آپ پر کوئی صورت نازل ہو جو ان کے دلوں کی خفیہ باتوں کو ان کے سامنے کھول کر رکھے. یہ بھی ڈر تھا ان کو کہ ہمارے دل میں جو کچھ بھرا ہوا ہے وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا. آپ کہیے کہ تم مذاق اڑاتے ہو, اللہ یقیناً باتوں کو باہر لائے گا, لانے والا ہے جن سے تم ڈرتے ہو. تو یہ ہے ان کا مذاق کہ وہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ دیکھو یہ مسلمان ہیں, یہ دیکھو ان کے کھانا پینا, ان کی عیاشیاں, یہ وہ, اس قسم کی باتیں تانے. تو اللہ کی طرف سے کتنا اس کا سخت نوٹس لیا گیا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہم تو یوں ہی گپ شپ کر رہے تھے, ایسے ہی بس گزر رہے تھے, سفر میں جا رہے تھے, اسی لیے ہم نے گپ شپ شروع کر دی. اب گپ شپ کیا تھی, صحابہ کرام پہ, رسول اللہ پہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں. تو فرمایا کہ دل بہلاتے تھے. آپ کہیے کیا تم لوگ اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے؟ اب جھوٹی معذرتیں مت پیش کرو, تم لوگ ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے. اگر تم میں سے ایک گروہ کو ان کے تائب ہو جانے کے بعد معاف کر دیں گے تو دوسرے گروہ کو اس لیے کہ وہ مجرم تھے ضرور سزا دیں. اب بچ کے نہیں جا سکتے. توبہ کر لو تو ٹھیک ہے, نہیں توبہ کرو گے تو چھوڑیں گے نہیں, تمہیں معاف نہیں کریں. فرمایا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, منافق مرد اور منافق عورتیں سب کا حال ایک ہے, سبھی برائی کا حکم دیتے ہیں, بھلائی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں. وہ اللہ کو بھول گئے, اللہ نے بھی انہیں بلا دیا. بے شک منافقین ہی فاسق لوگ ہیں. تو یہ ان کا منافقین کا آپس میں تعلق بڑا زبردست ہوتا ہے, اپنے اسی مشن کے لیے, اپنے اسی شر کے لیے, منکرات کے لیے. تو یہ منکرات کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. اب یہی دیکھ لیجیے, منافق نہ کہیں تو انہیں کیا کہیں ان لوگوں کو. ایک اللہ کے نیک بندے نے یہ کیا, یہ آرڈر جاری کیا ہائی کورٹ میں کہ یہ بکواس جو ہو رہی ہے, یہ ٹاک شوز جو ہو رہے ہیں بند کرو, اسے یہاں پہ اذان نشر کرو, انڈین جو موویز فلمیں یہ بند کرو, یہ سب کچھ کیا. اب جی اگلا آ گیا کہ یہ سب کچھ ختم. یہ ہے, یہی ہیں جو لوگ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف, جو منکر کا حکم دیتے ہیں. ان سے برداشت نہیں ہوئی کہ اذان نشر ہو ریڈیو پر, ٹی وی پر, یہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہے. اسی لیے کہ منافق ہیں, دلوں میں نفاق بھرا ہوا ان کے, اور اس سے قرآن نشر ہو, اس سے اچھی باتیں نشر ہوں. وہاں پہ جو بھنگڑ بچ رہا تھا, جو ڈانس ہو رہے تھے, جو کچھ ہو رہا تھا, یہ بڑا اچھا لگ رہا تھا ان سب. کتنی افسوس کی بات ہے کہ اسلامی ملک میں رہتے ہوئے یہاں پہ ایک عدالت, ایک بینچ وہ دے رہا ہے کہ نہیں کسی کوئی بند کرو, اس کو ختم کرو. جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے شوکت عزیز صدیقی نے, وہ ختم کر دیا. تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا ایسی امت پر, ایسی قوم پر, جو ایسے ذلیل ہیں. یامرون بالمنکر, منکر کا حکم دے رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے چلنے دو جیسا ہو رہا, سب کچھ ہو جائے گا. پھر کہ جو سب سے زیادہ جو اوباش قسم کی عورتیں ہیں, مرد ہیں, بدماش سے بدماش تر, ان کو لا کے بٹھا دیں گے. ان عورتوں کو دوپٹہ پہنا کے بٹھا دیتے ہیں جو انتہائی, کیا ان کے الفاظ کہے جائیں ان کے بارے. رمضان میں جی کہ رمضان کے پروگرام ہو رہے ہیں, لوگوں کو وہ دین کی باتیں سکھا رہے ہیں. یہ جو بدترین قسم کے لوگ ہیں, اوباش بدماش, کہ جنہوں میں نفاق بھرا ہوا ہے, نفاق مسلمانوں کے لیے, ان کو بٹھا دیتے ہیں کہ جی ہماری ریٹنگ ہوگی, ریٹنگ بڑھ جائے گی. پھر نفاق میں ریٹنگ بڑھے گی ان کی. یہ پکے منافق ہیں جو کہ دین نہیں چاہتے سوائے اپنی خباثتوں کے. انہی کے بارے میں فرما دیا گیا ہے کہ یقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون. یہ ہے منافق, پکے منافق. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا. تو اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. یہی سزا ان کے لیے کافی ہوگی. اللہ نے ان پر لعنت بھیج دی اور ان کے لیے دائمی عذاب. یہ ہے ایک مسلمان معاشرے میں اس قسم کے لوگوں کا حشر. فرمایا کہ تم ان لوگوں کے مانند ہو جو تم سے پہلے تھے,
وہ لوگ تم سے زیادہ قوی اور زیادہ مال و اولاد والے تھے، انہیں اپنے حصے کی دنیاوی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، تو تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جس طرح ان لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا جو تم سے پہلے تھے، اور تم نے بھی قرآن، اسلام اور نبی پر نکتہ چینی کی جیسا کہ انہوں نے کی تھی، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور وہی لوگ خائب و خاسر ہیں۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں صاف کہہ دیا کہ ان لوگوں کا جو دیکھو ان کی طرح مت ہوگا، کہ جس طرح انہوں نے اپنا حصہ اٹھایا، دنیاوی نعمتوں سے خوب عیاشی کی، خوب کھائے پیا، خوب مزہ کیا، اور تم بھی اسی طرح کر رہے ہو، تو دیکھو پھر تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جیسے ان کا حشر ہوگا، جیسے وہ قومیں برباد ہوئی تم بھی برباد ہوگے۔ تو اس کی مثال بھی دے دی، کیا ان تک ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، اہل مدین، اور ان بستیوں کی خبریں جو الٹ دی گئی تھیں، ان کے انبیاء ان کے لیے کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، بس اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ تو یہ بتا دیا منافقین اور کفار کا طریقہ اور ان کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے نیک بندے، مومن، مومنات اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، اللہ انہی لوگوں پر رحم کرے گا، بے شک اللہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جنات عدن میں عمدہ مکانات کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کی خوشنودی سب سے بڑھ کر ہوگی، یہی عظیم کامیابی ہوگی۔ تو یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا انجام کہ اللہ ان کو کیا کچھ نہیں دے گا، ان کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے، ان پر سختی کیجیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ تو منافقین کے بارے میں جیسے بتا دیا گیا کہ ان کا معاملہ کیا ہوگا، کہ اللہ نے ان کا معاملہ اپنے ذمے لے لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ سخت سزا دیں گے جس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور ان کے مزید کرتوت بیان کیے گئے، یحلفون باللہ ما قالوا، منافقین اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہیں کوئی بات نہیں کہی، حالانکہ کفر کا کلمہ اپنی زبان پر لا چکے ہیں، اور اسلام لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے ہیں، اور وہ کام کرنا چاہا جو وہ نہ کر سکے۔ انہوں نے اس وجہ سے رسول اللہ پر عیب لگایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اللہ کے فضل سے انہیں مالدار بنا دیا تھا، پس اگر وہ توبہ کر لیں گے تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں گے تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین پر کوئی ان کا یار و مددگار نہیں۔ تو یہ ہے ان کا معاملہ، ان منافقین کا، کہ زبان سے وہ کفر کی بات کرتے ہیں اور بعد میں قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں کہا تھا۔ یہی ہے عبداللہ ابن سلول نے، جس نے جب غزوہ تبوک سے واپس آ کر یہی کہا تھا کہ مدینے پہنچ کر ہم جو ہیں ہم عزت والے ذلیلوں کو نکال باہر کریں، ان ذلیلوں کو نکال دیں گے، اور جب اس سے پوچھا گیا تو صاف انکار کر دیا کہ میں نے تو کہا ہی نہیں تھا۔ یہی ان کا معاملہ ہے کہ یہ قسمیں کھا کے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے روزی دے گا تو صدقہ کریں گے اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے، پھر جب اس نے اپنے فضل سے روزی دی تو کنجوس ہو گئے اور منہ پھیر کر چل پڑے۔ یہ بھی منافقین کا معاملہ۔ اور بعض مفسرین نے حضرت ثعلبہ ابن حاتب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ان کا معاملہ، یہ بات بالکل غلط ہے، ایک صحابی ایسی بات کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ تو منافقین کا معاملہ ہے کہ پہلے تو کہتے رہے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، جب پیسہ مل گیا، دولت آ گئی، نہیں اب مشکل ہے، اب کریں گے تو ہمارے بچے بھوکے مریں گے۔ اسی لیے فرمائیں کہ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے بطور سزا ان کے دلوں میں اس دن تک کے نفاق پیدا کر دیا جب وہ اس سے ملیں گے۔ یہ اس سبب سے ہوا کہ انہیں اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی تھی اور جھوٹ بولتے تھے۔ پہلے تو کہتے رہے کہ اگر ہمیں پیسہ مل گیا تو ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، جب اللہ نے دے دیا تو پھر بخل آ گیا کہ نہیں اب تو نہیں کر سکتے ہم۔ جو لوگ ان مومنوں کی عیب جوئی کرتے ہیں، جو اپنی خوشی سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ان مومنوں کے صدقے کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، جن کے پاس اپنی محنت کی کمائی کے علاوہ صدقہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ ان کا مذاق اڑائے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ لوگ کتنے بدبخت ہیں کہ اللہ کے لیے جو دیتا ہے تو
جب رسول اللہ نے صدقے کی ترغیب دی تو عبد الرحمن ابن عوف نے 4000 کا صدقہ کیا اور عاصم ابن عدی نے 120 کھجوریں دی. تو منافقین نے طنز کیا یہ دیکھو یہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں, ریاکاری کر رہے ہیں. اور ابو عقیل ایک مسکین صحابی تھے, سارا دن مزدوری کی, مزدوری کے بعد 1 سا کھجور 2-2.5 کلو کے برابر وہ لائے اور وہ بھی پیش کر دیا, یا رسول اللہ یہ ہے. تو وہ بڑے مزہ, یہ دیکھو یہ لائے ہیں, بڑے اپنے خوش ہو رہے ہیں کہ یہ میں نے 2-2.5 کلو کھجوریں دے دی ہیں. تو مذاق اڑاتے تھے, اور آپ نے وہی لیا, وہی صدقہ سب سے اوپر رکھ دیا کہ یہ دیکھو یہ ہے اللہ کا نیک بندہ کہ جس نے اپنے گھر نہیں لے کر گیا, یہ سیدھا یہاں اللہ کی راہ میں لے کر گیا. تو آپ نے تعریف فرمائی اس کی. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مذاق اڑاتے ہیں, اسی لیے فرمایا کہ سخر اللہ منہم, اللہ ان کا مذاق اڑائے. ان کا مذاق کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, دردناک عذاب ملے گا. استغفر لهم او لا تستغفر لهم, آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے یا نہ کیجئے, سب برابر ہے. اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا, اس لیے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا ہے, اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اور اسی طرح پھر آتا ہے کہ اسی موقع پہ عبداللہ ابن ابی جب مر گیا, اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے, تو حضرت عمر جو تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس شخص کی نماز پڑھائیں, اس کی نماز جنازہ آپ پڑھا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا, استغفر لہم او لا تستغفر, یہ کہا تو میں استغفار کر دیتا ہوں, باقی اللہ کا معاملہ ہے. تو اس کے بعد پھر اگلی آیات نازل ہو گئی, ولا تصلی احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره, اب ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی آپ اس کے قبر پر کھڑے ہوں گے. صاف منع کر, یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں. اسی لیے یہاں پر آپ نے چاہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف منع کر دیا کہ نہیں. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیچھے رہ جانے والے اپنے گھروں میں بیٹھے رہ جانے پر خوش ہو گئے. اللہ کی راہ میں اپنے مال اپنی جان کے ذریعے جہاد کرنے کو ناپسند کیا, اور لوگوں سے کہا کہ گرمی میں مت نکلو, آپ کہیے کہ جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے. کاش انہیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ گرمی ہے, کہاں جاؤ گے اتنے لمبے سفر پہ, بیٹھے رہو گھر میں. بس دنیا میں وہ تھوڑا سا ہنس لیں گے اور آخرت میں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے زیادہ روئیں گے. یہاں تو مزے کر رہے ہیں نا, ہنس رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, لیکن وہاں جب روئیں گے, جب جہنم کو اپنے سامنے دیکھیں گے. اس کے بعد مزید جو فرمائیں کہ پس اگر اللہ آپ کو مدینے میں ان میں سے ایک جماعت تک پہنچا دے کہ وہ جہاد میں نکلنے کی آپ سے اجازت مانگیں, تو آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے, میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے ہرگز جنگ نہیں کرو گے. تم لوگوں نے پہلی بار جنگ تبوک کے موقع پر بھی بیٹھے رہنے کو پسند کیا, تو اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ نکلیں. بس ان کو یہیں چھوڑ دیجئے مدینے میں, بس رہنے دیجئے, ان سے کوئی ان سے کسی قسم کی مدد نہیں لینی ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جو ان میں سے, اور اسی لیے ان کے بارے میں یہ الفاظ بھی آ گئے, جیسے ابھی بات ہوئی عبداللہ ابن ابی کے بارے میں کہ منافقین کے بارے میں اللہ کا حکم آ گیا, اور ان میں سے جو کوئی مر گیا اس کی نماز جنازہ مت پڑھی, اس کے قبر کے پاس بھی نہ کھڑے ہوئیے. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا اور ان کی موت حالت کفر میں ہو. تو یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے اوپر جنازہ بھی پڑھا جائے, اور ان کا مال اور ان کی اولاد آپ کو دھوکے میں نہ رکھے. اللہ چاہتا ہے کہ انہیں ان کی وجہ سے دنیا میں عذاب دے اور ان کی موت حالت کفر میں ہو. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو, تو ان کے مالدار لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں معذوروں کے ساتھ بیٹھے رہنے دیجئے, کہ ہم کیا کریں گے جا کے, ہم بھی یہیں رہتے ہیں. یہ جیسے معذور بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی نابینا ہے, کوئی لولا ہے, لنگڑا ہے اور وہ نابینا ہے, تو ہم بھی یہیں بیٹھے رہتے ہیں ان کے ساتھ. اسی لیے فرمائیں کہ انہوں نے پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رک جانا پسند کر لیا, ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی, بس کچھ نہیں سمجھتے. تو یہی کہا کہ ان کے معذوروں کا نہیں کہا بلکہ عورتوں کا کہا. یہ عورتوں پر جہاد نہیں ہے, جیسے ہم کہہ دیں کہ چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ پھر, تو وہی اللہ نے کہا ان کو ٹھیک ہے تم بھی جاؤ چوڑیاں پہن لو, جاؤ بیٹھ جاؤ عورتوں کے ساتھ, اس لیے کہ تم اس قابل نہیں ہو.
لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول اور ان کے ساتھ اہل ایمان نے اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے جہاد کیا، انہی کے لیے ہر قسم کی بھلائی ہے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ عظیم کامیابی ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے کیا 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 انعامات رکھے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ منافقین کی طرح نہیں بلکہ اللہ کے احکام پر چلتے ہیں۔ اور مزید فرمایا، اور دیہات کے بہانہ بنانے والے لوگ آ گئے، بدو آ گئے، تاکہ انہیں اجازت دے دی جائے۔ جن لوگوں نے اپنے دعویٰ اسلام میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کذب بیانی کی تھی، جھوٹ بولا تھا، وہ بیٹھے رہ گئے۔ ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں عنقریب دردناک عذاب پہنچے گا۔ کمزوروں کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں، نہ مریضوں کے لیے اور نہ ان کے لیے جن کے پاس کوئی خرچ کرنے کا کچھ نہیں ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخلص اور خیر خواہ ہوں۔ نیک لوگوں پر الزام لگانے کی کوئی وجہ نہیں، اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ 3 عذر بیان کر دیے کہ اگر کوئی جہاد سے پیچھے رہ گیا ہے تو یہ عذر ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ جیسے فرما دیا کہ کمزور لوگ دوڑنے مشقت کرنے سے، جیسے بوڑھا ہے، بچہ ہے، عورت ہے، کمزور شخص ہے، نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، نہ جائے۔ دوسرا وہ ہے کہ وہ معذور جو کسی بیماری کی وجہ سے جہاد نہیں کر سکتا ہے، کہ نابینا ہے، لنگڑا ہے، اپاہج ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں جا سکتا۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی وہ نہ آزاد سفر ہے، نہ ہتھیار خریدنے کے لیے پیسے ہیں، نہ کوئی سواری ہے، تو وہ کیسے جائے گا؟ کوئی معاف کر دیا۔ تو 3 کے لیے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، جسے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخلص ہونا چاہیے، منافق نہیں ہے، منافقوں کے لیے چھوٹ نہیں ہے، یہ منافق نہیں، یہ مومنوں کے لیے چھوٹ دی گئی ہے، جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے اخلاص پایا جاتا ہے اور نصیحت پائی جاتی ہے، ان کے لیے ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، اور اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے جو آپ کے پاس آئے اور آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کر دیں کہ ہمیں کوئی سواری دے دیجئے، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، تو آپ نے کہا میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس، تو وہ واپس ہو گئے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے غم کے مارے آنسو جاری تھے کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے مال نہیں۔ یہ تھے اللہ کے نیک بندے جو اس بات پہ رو رہے تھے کہ ہم جہاد سے محروم ہو گئے، ہم اللہ کی راہ میں نکلنے سے محروم ہو گئے۔ تو یہ ہیں اللہ کے پکے سچے مخلص بندے۔ تو الزام ان لوگوں پر ہے جنہوں نے مالدار ہوتے ہوئے آپ سے اجازت چاہی، انہیں پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہنا پسند کیا، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، بس وہ کچھ نہیں جانتے۔ تو یہ ہیں وہ لوگ اصل جو اس جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور وہ ہیں کہ ان کو کہا جائے کہ بیٹھے رہو تم عورتوں کے ساتھ۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب تم لوگ ان کے پاس پہنچو گے تو تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے، جب واپس آؤ گے تو پھر دیکھنا یہ سارے عذر لے آئیں گے سب یہ لوگ۔ آپ کہیے کہ بہانے مت بناؤ، ہم تم پر یقین نہیں کریں گے، اللہ نے تمہاری خبریں ہم تک پہنچا دی، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کے رسول تمہارے کرتوتوں پر نظر رکھیں گے، اور تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غائب و حاضر سب کا جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دے گا۔ تو یہ ان کے بارے میں بتا دیا کہ یہ منافقین یہ سب جھوٹے عذر پیش کریں گے، بہانے بنائیں گے، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ تو آپ بس ٹھیک ہے، ان کو دیکھتے رہیے، ان کے کرتوتوں پہ نظر رکھیے کہ کریں گے کیا۔ جب تم لوگ ان کے پاس لوٹ کر پہنچو گے تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھائیں گے تاکہ تم لوگوں نے کچھ نہ کہو، تو تم لوگوں نے کچھ نہ کہو، ناپاک لوگ ہیں، ٹھکانہ جہنم ہے ان کا، ان گناہوں کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے، تو ٹھیک ہے چھوڑ دیجئے، ان کو رہنے دیجئے، پھر جائیں جہنم میں اپنے۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم لوگ ان سے خوش ہو جاؤ، بس اگر تم ان سے خوش ہو جاؤ گے تو بے شک اللہ ظالم لوگوں سے خوش نہیں ہوگا۔ یعنی تم اگر مان بھی جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو نہیں مانے گا، وہ تو خوش نہیں ہوگا، وہ ان منافقین کو ضرور ان کی سزا دے گا۔ تو دیہات کے لوگ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہوتے ہیں، یہ بات ان کی زیادہ لائق ہے کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو احکام نازل کیے ہیں ان کی حدود کو نہ جانے، اللہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ تو ان بدوؤں کا بھی بتا دیا کہ یہ اپنے کفر میں، نفاق میں اور پکے ہیں، ان کے دلوں میں جو کفر اور نفاق بھرا ہوا ہے تو یہ اسی بات کا ہے کہ وہ کوئی چیز نہیں جان سکتے، اور اس کے مقابلے میں اچھے بھی ہیں، ان کی تعریف فرمائی۔ اور بعض دیہاتی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ تو دوسرے ہیں، اس کے بعد دوسرے آئیں گے،
اسے جرمانہ سمجھتے ہیں، وہ تمہارے لیے مصیبتوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں، مصیبت انہی پر آئے، اللہ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے بھی ہیں لیکن دکھاوے کے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کتنا ہمارا نقصان ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نیک ہیں ان کی تعریف فرمائی، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور بعض دیہاتی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اسے اللہ سے قربت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں یقیناً یہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرتا ہے۔ تو جو منافق تھے مشرک تھے ان کا بھی بتا دیا، جو پکے سچے مخلص مومن تھے ان کا بھی بتا دیا کہ یہ دیکھو دونوں طرح کے لوگ اس میں موجود ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا اپنے نیک بندوں کے لیے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور مہاجرین انصار میں سے وہ اولین لوگ جنہوں نے ہجرت کرنے اور ایمان لانے میں دوسروں پر سبقت کی، اور وہ دوسرے لوگ جنہوں نے ان سابقین کے اخلاص کے ساتھ پیروی کی، تابعین ہیں یہ وہ لوگ۔ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یہی عظیم کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سابقین الاولین چاہے مہاجرین ہیں یا انصار سب کے بارے میں اپنی خوشنودی کا تذکرہ فرما دیا کہ اللہ ان سے خوش ہو۔ یہ ہیں اللہ کے نیک بندے جو اللہ کی ہر بات کو مانتے ہیں، فوراً دین کی طرف آئے ہیں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور آپ کے ارد گرد جو دیہاتی لوگ ہیں ان میں منافقین پائے جاتے ہیں، اور اہل مدینہ میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں نفاق جن کی سرشت میں داخل ہو گیا ہے۔ آپ انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں انہیں ہم دوبارہ عذاب دیں گے، پھر وہ عذاب عظیم کی طرف بھیج دیے جائیں گے۔ یہ ہیں وہ منافق کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو مخلص مسلمان تھے، منافق نہیں تھے لیکن سستی کی وجہ سے غزوے میں تبوک میں شریک نہیں ہوئے، اور جب یہ آیات نازل ہوئیں تو پھر ان کو انہوں نے مسجد نبوی کے ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ لیا کہ ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے، جہاد پہ نہیں گئے، سستی کر لی انہوں نے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ کیجئے، ان کے ذریعے ان کے باطن کا تزکیہ کیجئے، نیک عمل کرو، اس لیے کہ اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا، اس کے رسول اور مومن بھی، اور تم لوگ اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غائب و حاضر کو جاننے والا ہے، پھر تمہیں تمہارے کیے کی خبر دے گا۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہیں اللہ کا فیصلہ آنے تک مؤخر کر دیا گیا ہے، یا تو انہیں اللہ عذاب دے گا یا ان پر اپنی نگاہ کرم ڈال دے گا۔ اللہ بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ یہ ہیں وہ 3 مخلص صحابہ جو سستی کی وجہ سے غزوے میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور یہ 3 جو حضرت کعب ابن مالک اور مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ، 3 صحابہ کرام تھے جو نہیں جا سکے۔ حضرت کعب ابن مالک کی تو تفصیل سے
احادیث میں تذکرہ آتا ہے کہ کس طرح، اور ان لوگوں کے بارے میں یہاں پر یہ فرما دیا گیا کہ ان کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا، پینڈنگ ہے، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر، اور وہ اگلی آیات میں ان کا فیصلہ بھی آ گیا کہ یا تو ان کو عذاب دیا جائے گا یا توبہ قبول کی جائے گی، توبہ قبول کر لی جائے گی۔ تو وہاں پہ پھر بتا دیا گیا ان کو بائیکاٹ، کہ ان کے لیے بائیکاٹ کی سزا دی گئی تھی، اور ایسا بائیکاٹ کہ جس کی کوئی مثال نہیں، نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے، کہ کسی شخص نے مدینے میں پھر ان سے بات نہیں کی، کوئی نہیں کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، آؤ ہم بیٹھ کے گپ شپ کر لیں، نہیں، کوئی شخص کسی کے پاس وہ خود بھی گئے اس نے بھی کہا کہ نہیں میں آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ یہ تھے وہ 3 صحابہ کرام جن کو اس طرح کی 50 دن کی آزمائش میں ڈال دیا۔ بہرحال ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور وہ منافق بھی ہیں جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کی باتیں کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے ایک مسجد بنائی۔ یہ ان کا معاملہ تھا، اور بنائی مسجد تاکہ ان لوگوں کے لیے کمین گاہ بن جائے جو پہلے سے ہی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے رہے ہیں، اور وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہم نے تو صرف بھلائی کی نیت کی تھی، اللہ گواہی دیتا ہے وہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ تو ان منافقین نے یہ کیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے قباء کے قریب کہیں وہاں پہ ایک مسجد بنائی، کہ ہم نے یہ بنائی ہے تاکہ جو بیچارے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، وہ لوگ جانا مشکل ہوتا ہے، مسجد دور ہے، پھر بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، دھوپ ہو، اسی لیے ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ آئیے نماز پڑھا لیں۔ وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو ٹھپا لگ جائے گا، تو آپ نے کہا ابھی تو نہیں، میں تو بھی جا رہا ہوں تبوک پہ، غزوہ تبوک پر، واپس آ کے دیکھوں گا۔ واپس آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ہے معاملہ، یہ کیا ہے، یہ مورچہ بن رہا ہے آپ کے خلاف منافقین کا، اسی لیے فرما دیا کہ لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کبھی نہ کھڑے ہوں، یہ منافقین کا اڈا ہے۔ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول سے تقوی پر ہے، زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اللہ پاک رہنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ فرما دیا گیا کہ یہ مسجد اس قابل نہیں ہے، تو آپ نے پھر صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ جا کے اس کو تباہ کر دو، ختم کر دو، آگ لگا، اس لیے کہ جب کہ وہ کفر اور تفریقا بین المؤمنین کا کام کرے گی۔ اور اس کے مقابلے میں یہ جو دوسری مسجد کا ذکر فرمایا، یہ ہے مسجد قباء، جو کہ اول یوم سے تقوی کی بنیاد پر بنی تھی، اور اس میں وہ قباء والے ہیں کہ جن کے بارے میں تعریف فرمائی۔ آپ نے پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اپنے اس کے لیے طہارت کے لیے پانی استعمال کرتے، صرف ڈھیلے استعمال نہیں کرتے، پانی بھی استعمال کرتے۔ تو اللہ نے تعریف فرمائی کہ دیکھو کتنے پاکیزہ لوگ ہیں کہ پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر اسی کے بارے میں فرما دیے ان دونوں مسجدوں کے حوالے سے، کیا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈر اور اس کی خوشنودی پر رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی بنیاد مٹی کے کسی کھوکھلے تودے کے کنارے پر رکھی جو گرنے ہی والا ہے، بس اسے لیے ہوئے جہنم کی آگ میں گر گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ جو ان کا عمل تھا مسلمانوں کا، وہ تو اللہ کے خوف اور خوشنودی کے لیے تھا، اور ان کا عمل ریاکاری، دکھاوا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں، اسی لیے فرمایا وہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ان کے دل میں نفاق بن کر پرورش پاتی رہے گی، الا یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یعنی انہیں موت آ جائے۔ اللہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر یہ رکتے ہیں، کل انشاءاللہ اگلی آیات سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔